تو رفع سے کیا مراد لی انہوں نے؟ کوئی اس کی ڈیٹیلس نہیں بتائی ہیں کہ کہاں پر بھیجا، کہاں پر تھے، اللہ تعالیٰ کہاں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے. کوئی مبہم بات پہ کبھی بھی آپ کا عقیدہ نہیں بن سکتا. اگر آپ لوگ بھی یہ عقیدے لیے پھرتے ہیں کہ ایک مرد حاملہ ہو سکتا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کی شادی کر کے حرام کام کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے انتظار کریں، بچہ کبھی نہ کبھی ہو جائے گا. اتنا ایکسٹرا آرڈنری آپ عقیدہ رکھتے ہیں جس کی کہیں پر صراحت موجود نہیں ہے، تو اس کی صراحت آپ کو دکھانی پڑے گی. اس طرح سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی. میں نے تو بس اتنا سا کہہ دیا تھا میں رفع کا لفظ دکھا دوں گا تو بس آپ دکھا کے فارغ ہو جائیں گے. اور ساحل بھائی نے تو آیت دی نا آپ کو، قرآن کی آیت آپ کو جناب دی، اور آپ اس پہ ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری بات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام کرنا مشکل ہے؟ آپ تو ہوتے تو آپ کہہ دیتے کہ آدم کا پیدا ہونا یار یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری بات ہے. یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بھلا ماں اور باپ کے بغیر کوئی پیدا ہو جائے؟ نہیں، میں نہیں مانتا جی. اور کل ہم نے دکھایا، عامر بھائی نے حوالہ کہا کہ اگر ان کو خاموش نہیں کروا سکتے جو مسیح موعود پہ گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یا مر جاؤ یا مار دو. خود کچھ بمبار آپ نے تیار کیے ایک غیر حقیقی شخص کے لیے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کیا، اور انہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے جن کے بارے میں رفع کیا، انہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نزول کریں گے. جی یہ میرا دعویٰ ہے. ایک منٹ ٹھہرے، مجھے یار کوئی ریکارڈنگ کر سکتا ہے بھائی؟ میں پہلی والے مناظرے کی ریکارڈنگ نہیں کر سکا، معذرت چاہتا ہوں. اچھا اچھا جی، دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کیا، اور جس عیسیٰ ابن مریم کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کیا، اسی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کی خبر دی، کسی اور کی نہیں. یہ میرا دعویٰ. جی عدنان مطلوب صاحب جواب دعویٰ پیش کرنا چاہیں گے؟ نہیں، ہماری بحث اس بات پہ نہیں ہے کہ کس شخصیت نے آنا ہے کس شخصیت نے نہیں آنا. وہ تو معاملہ حدیث میں چلا جائے گا نا. جو بنیادی بات انہوں نے کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کیا ہے، اس کو انہوں نے ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ کس فارم میں کیا ہے. کیا روحانی فارم میں کیا ہے یا کہ ان کو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھایا ہے. یہ انہوں نے چیز ثابت کرنی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی طرف رفع کرنے سے یہ چیز ہرگز ثابت نہیں ہوتی ہے. اچھا چلیں جی، میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. ساحل بھائی آپ نے اس پہ اپنی کنسنٹ دینا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نزول کی بات کرنی ہے تو نزول تو پھر حدیث میں ہے. آپ نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ صرف قرآن سے رہ کے بات کریں گے، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف رفع پر بات کریں گے، نزول پر بات نہیں ہوگی، کون آئے گا اس پہ بات نہیں ہوگی، صرف رفع پر بات ہوگی. تو آپ یہ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں میں کام اس کو؟ پر بھی تیار ہوں، اس پر بھی تیار ہوں. ٹھیک ہو، لیکن ٹھیک ہو. میرے مد مقابل کو کم از کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ میں کچھ تو اپنی طرف سے بھی رکھ دوں. چلیں بہرحال خیر ہے. میں نے چلیں میں بھی دعویٰ کام کیا کرتا تھا. ہوں میں آپ کو. ٹائم لگا دیں گے. میں ٹائمر ابھی لگا دیتا ہوں. تو 2 منٹ کی نشستیں کر لیتے ہیں، 40 منٹ، 2 جی منٹ. بہت شکریہ، بہت میرا خیال ہے شکریہ. 20 نشستیں ہو جائیں گی. تو میں آپ کے 2 منٹ سٹارٹ کر رہا ہوں. اب میں انٹروین نہیں کروں گا، بیچ میں روکوں گا نہیں آپ لوگوں کو. اپنے 2 منٹ پہ خود ہی خاموش ہو جائیں. اگر ایک سپیکر بول رہا ہے اور 2 منٹ اوور ہو گئے ہیں، ہم ان کو 10 سیکنڈ اور بھی دے دیں گے، میں نہیں ٹوکوں گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں. کہ اس میں بات مکمل نہیں ہوئی ہوتی تو میں اتنا مارجن دوں گا دونوں سائڈوں کو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو ہے وہ عدنان مطلوب صاحب آپ کال ریسیو کر کے واپس آ جائیں، تو میں پھر ان کے 2 منٹ لگاتا ہوں تاکہ آپ پوری بات سن لیں. السلام علیکم صاحب. شاہ صاحب اچھا وہ آ گیا. عدنان مطلوب صاحب واپس آ گئے ہیں. میں ان کے 2 منٹ سٹارٹ کروں؟ یار مجھے بیچ میں کالز باہر آتی رہنی. چلیں ان سے ہو ہی جائے گی بات. بال میں سمجھ گیا ہوں، آپ 2 منٹ میں اپنی بات کرنی ہے. کوئی آپ نے کوئی ایسی جی شرائط بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر 2 منٹ سے کوئی 5 سیکنڈ اوپر 10 سیکنڈ اوپر ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹوکنا چاہیں تو ٹوک بھی سکتے ہیں، لیکن میں درمیان میں بار بار نہیں بولوں گا. جب ان کا ٹائم ختم ہوگا میں آپ کا ٹائم لگا دوں گا اور آپ آپس میں بات کرتے رہیں گے تاکہ بیچ میں وقت ضائع نہ ہو. جی 2 منٹ سٹارٹ ہوتے ہیں. ساحل بھائی آپ کے اب. جزاکم اللہ واسن الجزا. شاہ صاحب دیکھیں، میں نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا. اس دعوے کی دلیل کے طور پر میں سورہ نساء کی آیات 157 تو تا 158 پیش کرتا ہوں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابن مریم رسول اللہ وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ، کہ ان کا کہنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ تھے ان کو قتل کر دیا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ، کہ اس عیسیٰ ابن مریم کو، اب وہ عیسیٰ ابن مریم جن کو قتل کا دعویٰ تھا وہ صرف روح نہیں تھے بلکہ جسم اور روح دونوں کا مرکب تھے. اسی جسم اور روح کے مرکب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلَهُ، کہ اس جسم اور روح کو وہ قتل نہیں کر سکے. وَمَا صَلَبَهُ، اس جسم اور روح کو وہ صلیب پر نہیں چڑھا سکے.
آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر فرماتا ہے وما قتل ہو یقیناً کہ یقیناً اس روح اور جسم کو قتل نہیں کر سکے. اب ہوا کیا؟ بل رفع اللہ الیہ، اس روح اور جسم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو رفع کے معنی کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کلیریفائی کر دیں. اب رفع کا معنی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رفع کا معنی کیا ہے. تو رفع کے معنی جو ہے اگر کسی جسم کے بارے میں بولے جائیں تو اس کو اس کی اصل جگہ سے بلند کرنے کے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جسم اور روح کے بارے میں فرمایا کہ رفع اس کا ہوا. تو یہ میرا دعویٰ تھا، اس کی دلیل تھی. جی جی ادنان مطلوب صاحب اپنے 30 سیکنڈ چھوڑ رہے ہیں، آپ کے 2 منٹ سٹارٹ ہو گئے. ان کے جو سارے ان کی دلیل تھی اپنے فہم کی بنیاد پر انہوں نے بنائی ہے. قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں پیش کی. انہوں نے یہ اپنے ذہن میں بنایا کیونکہ انہوں نے قتل جسم و روح کو کرنا تھا، اس لیے جسم و روح کو کرنا تھا، اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیا. یہ مفروضہ ہے، یا انہوں نے بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مفروضہ بنایا کیونکہ انہوں نے جسم اور اس کو روح کو قتل کرنا تھا، اسی لیے ان کو اٹھا لیا. یہ کوئی سینس والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے یا کسی کو سلیب دینا چاہتا ہے تو اس کو ناکام کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا شخص نہیں ہے. تو اس کی اس بیان کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کی گواہی دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے تو کبھی بھی جسمانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے، اور نور اور جسم آپس میں ایک طرف کی طرف جو ہوتے ہیں حرکت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمین کا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی طرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے. اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے. تو یہ بھی ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پھر کوئی ڈیٹیلز نہیں انہوں نے دی. صرف اس بنیاد پہ انہوں نے مفروضہ قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم اور روح کرنا تھا، اپنی طرف اس کو رفع کر لیا. تو رفع سے کیا مراد لی انہوں نے؟ کوئی اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی ہیں کہ کہاں پر بھیجا، کہاں پر تھے، اللہ تعالیٰ کہاں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے. کوئی مبہم بات پہ کبھی بھی آپ کا عقیدہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، عقیدہ ہمیشہ بنتا ہے صراحت پر، اور ایسے معاملات میں آپ کو ایسی صراحت چاہیے کہ جس کو کوئی تردید کسی بھی طور پہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو کسی شخص کے ساتھ آج تک نہیں ہوا. بہت شکریہ. اب دیکھیں کہ میں نے قرآن مجید کی آیت کے اندر سے دلیل دی ہے. میں نے اپنی طرف سے سوال و جواب وہ ایسا تھا، ایسا ہوا ہوگا، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ تو کہیں پہ بھی نہیں کیا. میں نے سیدھا سا آیت قرآن کریم پیش کی. آیت قرآن کریم پیش کر کے واضح کیا کہ ان آیات کے اندر، یعنی سورہ نساء کی آیات کے اندر ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ما لقب کا ذکر کیا گیا ہے، المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد جتنی بھی ضمیریں آئی ہیں، وما قتلوہ میں، وما صلبوہ میں، وما قتلہ یقیناً میں، بل رفع اللہ علیہ، اس سب میں یہ جو ہے کی ضمیر ہے، میں نے بتایا کہ یہ اسی عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوٹ رہی ہے جن کو یہود قتل کرنا چاہتے تھے، اور یہود جو تھے وہ روح کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے جس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اپنی طرف رفع کر لیا، اور وہ روح اور جسم کا مرکب تھے. یہود نے آپ کے جسم کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، روح کو قتل تو کر ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ تمام ضمیریں جو آگے لایا ہے وہ ضمیر جسم اور روح کے برابر لایا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ یہ قرآن مجید کے آیت کے اندر سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو میرا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف ان کا رفع کر لیا، وہ میں نے ثابت کرنا تھا. اس کے مقابلے پر عدنان مطلوب صاحب کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ بتائیں پھر اللہ کی طرف کہاں ہے، اللہ تو نور ہے. بھائی میرا تو یہ دعویٰ نہیں، جو دعویٰ ہے میں نے دعویٰ اپنا سچا ثابت کرنا تھا، وہ میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کر دی ہے. اور اسی کے بارے میں کہا تھا کہ اسی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کا رفع کر لیا، اسی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا نزول آسمان سے ہوگا. تو بات بڑی واضح ہے. اب یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ عدنان مطلوب صاحب مجھے کوئی آیت پیش کرتے کہ دیکھیں جی اس آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس عیسیٰ ابن مریم کی وفات کی بات کی ہے، یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے اس لیے وہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں، صرف وہ خیالی باتیں، ہواؤں میں باتیں. بھائی ہواؤں میں باتیں نہیں، دلیل سے بات کرے، قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے. محترم بات یہ ہے کہ آپ نے رفع سے نتیجہ کیا نکالا؟ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، میں بھی جس طرح سے آپ مفروضہ کریٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا، میں تو یہ حقیقی بات کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کر ان کو کشمیر بھیج دیا.
جو کہ ریئلسٹک بات ہے، جو کہ بات انسان کے سمجھ میں آتی ہے، وہاں سے بچا کے کشمیر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ تو کشمیر میں بھی تھا، تو رفع سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کرنا تھا، جو آپ کے عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر زندہ گئے ہیں، نہ تو رفع کے لفظ میں زندگی ثابت ہوتی ہے، نہ جسم سمیت جانا ثابت ہوتا ہے، نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رفع اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا معاملہ ہمیشہ روحانی رہتا ہے، کبھی جسمانی رہتا ہی نہیں ہے۔ چاہے انسان اللہ کی طرف جائے، چاہے انسان اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرے، یا اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آئے یا اللہ تعالیٰ آپ کی قربت اختیار کرے، یہ سارے معاملات ہمیشہ روحانی ہوتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی انسان حقیقت پر یا ظاہری معنوں پہ اس کا حمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی لایانی سی بات کرنا کہ بس میں نے رفع کا لفظ دکھا دیا آپ کو تو آپ یہ مان لیں کہ زندہ جسم سمیت آسمان پہ چلے گئے تھے۔ بھائی جو آپ کا عقیدہ ہے بنیادی، آپ نے ان کی زندگی ثابت کرنی ہے کہ وہ 2000 سال سے جو اس جسمانی جو آپ کے جس طرح سے جسم ہے اس جسم کے ساتھ زندہ جسم سمیت آسمان پر، وہ بلکہ آسمان بھی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کدھر ہیں، کہاں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑیں گی۔ بھائی ایک رفع کے لفظ سے آپ ایسے جان نہیں چھڑا سکتے، اتنا آپ نے میجر اور بڑا عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ اور ایک رفع کے معنی کی بنیاد پہ جو کہ اس کا ہمیشہ روحانی مطلب ہوتا ہے، اس کو اور بھی جگہ پر استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، رفع کو ہمیشہ درجات کے معنوں میں استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو صراحت کے ساتھ اس بات کو پیش کرنا ہے، تب آپ کا یہ عقیدہ کسی طور سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مفروضہ کریٹ کر لیں کہ بھئی رفع لکھ دیا ہے تو میرا جی زندہ جسم سمیت آسمان پہ ثابت ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا اس چیز سے۔ میں ہوسٹ بھائی سے گزارش کروں گا، ہوسٹ بھائی ذرا میرا دعویٰ ریپیٹ کیا جائے۔ آپ اپنا دعویٰ تو خود ہی ریپیٹ کریں جو آپ نے دعویٰ کیا تھا۔ سر دیکھیں، میں نے دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا۔ کیا میں نے کسی اپنے دعوے کے اندر یہ کہا کہ وہ آسمان پر 2000 سال سے زندہ ہیں؟ کیا میں نے یہ کہا کہ وہ ایسا ہے تو وہ کیسے زندہ ہیں تو وہ 2000 سال ان کو؟ بھائی جو میرا دعویٰ ہے اس کے اوپر بات کریں، اپنی طرف سے میری طرف چیزیں منسوب کر کے مفروضے بیان نہ کریں کہ ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا، اگرچہ چونکا مگر چنانچہ۔ جو میرا دعویٰ ہے اس کے برابر مقابل پہ آ کے دلیل دیں۔ میرا دعویٰ پھر سن لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو میرا خیال ہے ساحل بھائی کے بیک پہ کچھ شور تھا، اللہ رحم کرے، مجھے لگتا ہے کوئی چیز گری ہے، اللہ کرے کہ کوئی بچہ نہ گرا ہو۔ انہوں نے مائک میوٹ کر لیا ہے۔ عدنان مطلوب صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میرا ٹائم دوبارہ شروع کریے معذرت کے ساتھ، مجھے تھوڑا میں کام آ آپ گیا کو تھا۔ دوبارہ 2 منٹ تو نہیں شروع کروں گا، میں آپ کو 1 منٹ جی دوں جی گا۔ جی، تو عدنان مطلوب صاحب بڑی واضح بات ہے کہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا، اور جس کا رفع کیا اسی کے نزول کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ میرا دعویٰ تھا۔ اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ جناب 2000 سال آسمان کا، میں نے دعویٰ جب کروں گا نا آسمان کا لفظ تو پھر میں اپنے دعوے کے اندر ثابت بھی کروں گا۔ ابھی جو میرا دعویٰ ہے نا پلیز اس کے اوپر رہ کے مجھے جو ہے نا وہ رد کریں میرے دعوے کو۔ دلیل میں نے اپنی دے دی قرآن مجید کی آیات سے، سورہ نساء 157 158 تک، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذکر کیا کہ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ جس کو یہود قتل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے قتل کر دیا، اسی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف ان کا رفع کر لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ صرف روح نہیں تھے۔ اگر آپ اس آیت کے اندر سے کہیں مجھے یہ ثابت کر دیں کہ رفع سے پہلے وہ قتل ہو گئے تھے یا ان کی وفات ہو گئی تھی، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں روحانی رفع ہوا۔ اگر یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس کا قتل کرنے کا دعویٰ تھا اسی کو اللہ نے رفع کیا، تو اس کا جواب اپنے دینا۔ عدنان مطلوب صاحب جو چیزیں میں بیان نہیں کر رہا اس کے اوپر باتیں نہ کریں۔ جی محترم، ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ رفع کا لفظ دکھا کے یہ کہہ دینا کہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا، تو ثابت کیا ہوا اس چیز سے؟ رفع تو کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی موجود ہے، دنیا کے جہاں پہ جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بھئی آپ نے حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے کے لیے آیت پیش کی ہے، یہ نہیں کہ مجھے رفع کا لفظ دکھا کے چٹی کرا دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پورا اپنا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے اس ورڈ میں سے نکال کے دکھانا ہے مجھے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور جسم سمیت کہیں پر موجود ہیں، اور وہ جگہ بھی بتانی ہے کہاں پر موجود ہیں۔ جب اتنا ایکسٹرا آرڈنری آپ عقیدہ رکھتے ہیں جس کی کہیں پر صراحت موجود نہیں ہے، تو اس کی صراحت آپ کو دکھانی پڑے گی، اس طرح سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی۔ میں نے تو بس اتنا سا کہہ دیا تھا میں رفع کا لفظ دکھا دوں گا تو بس آپ دکھا کے فارغ ہو جائیں گے۔
تو فارغ کس طرح سے ہو جاؤ گے بھائی جان؟ ایسے آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ ایسے لفظ دکھا کے کوئی کتاب بنا سکتا ہے اپنا اتنا بڑا جب آپ نے دعویٰ کر دیا ہے تو اس کی صراحت دکھانی ہوگی، سارے لوازمات پورے کرنے ہوں گے، پھر جا کے کہیں ثابت ہوگا۔ الفاظ بازی سے کرنے کو کوئی آپ کا گزارا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ اور رفع سے پہلے قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ ان کی توفی ہو چکی ہے، چاہے عیسائی متوفی کا رافع قل ہے، ٹھیک ہے؟ اور رفع سے پہلے ان کا فوت ہونا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ فوت ہونا مجھے دکھا دیں، تو فوت ہونا بھی موجود ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ تو اس رفع کے ایک لفظ ہے جس کا روحانی معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رفع درجات میں شامل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور انسان کا معاملہ ہمیشہ روحانی رہتا ہے، کبھی بھی جسمانی نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا؟ تو میرا خیال ہے آپ نے اگر اس بات پہ یہی آپ کی دلیل ہے تو اس دلیل میں تو بھائی کوئی دم نہیں ہے، اسے آپ کوئی کا کچھ ثابت نہیں کر سکا۔ آپ کے پاس کوئی اور ان کی حیات عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرنے کی کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں۔ یہ تو لایعنی سی اور فضول سی دلیل ہے کہ میں نے رفع کا لفظ دکھا دیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں 2000 سال سے جسم سمیت آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فضول سی بات ہے آپ کی۔ دیکھیں میرے بالمقابل جو ہے نا وہ میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، لیکن وہ شاید پتہ نہیں کیوں غصے کے اندر آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھیں جب میں دعویٰ کیا تھا تو آپ میرے دعوے کے اندر سوال کر سکتے تھے، ساحل کالوں صاحب یہ آپ کا جو دعویٰ ہے نا یہ غلط ہے، آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے۔ اب میں نے جو دعویٰ کر دیا وہ قبول ہو گیا، اس دعوے کے اندر میں نے اپنی دلیل پیش کر دی، اور دلیل کے رد میں جناب عدنان المطلوب صاحب کے پاس ایک بھی قرآن مجید کی آیت نہیں ہے۔ کیوں؟ معلوم نہیں کیوں۔ بس جی میں آپ کے اوپر اب نکتہ چینیاں کروں گا، میں آپ کی طرف جو ہے نا وہ منکرین کا شیوا اختیار کروں گا۔ عدنان المطلوب صاحب کہتے ہیں کہ رفع کا لفظ دکھانے سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں اب تک؟ بھائی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ رفع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کشمیر بھیج دیا اٹھا کے۔ بھائی اس کے لیے دلیل چاہیے، آپ دلیل دے دیں کہ رفع سے مراد یہ ہے کہ وہ کشمیر میں چلے گئے، دلیل کے بغیر تو بات نہیں نہ ہوگی۔ اب میں جو دلیل رکھتا ہوں کہ انہی عیسیٰ ابن مریم کا جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا، انہی عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، میں دلیل رکھتا ہوں نا اس کی۔ اب مجھ سے دلیل مانگے میں دلیل دوں گا، لیکن یہ کہہ دینا کہ میں کہہ دوں ویسا ہو گیا تو منہ زبانی باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا عدنان مطلوب صاحب۔ اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈیبیٹیں نہیں ہوتی، اس طرح سے صرف جو ہے نا وہ نکتہ چینیاں ہوتی ہیں، ان منکرین کا جو شیوا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ نے ایک بات کہی کہ دیکھیں نا وہ رفع سے پہلے متوفی کا آیا ہے نا، حالانکہ آپ بھی مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو میں قرآن مجید کی آیات پیش کر دوں گا کہ متوفی کا یا توفی کا معنی صرف موت نہیں ہوتا۔ تو مجھے آپ نے وہ دلیل پیش کرنی ہے جس سے آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں پہ متوفی کا معنی حقیقی معنی جو ہے وہ نہیں بلکہ مجازی معنی ہے وفات، کیونکہ قرآن مجید کے اندر توفا کے 3 معنی بیان ہوئے ہیں، موت، نیند، پورا لینا۔ اب تینوں معنوں میں سے کون سا معنی لگے گا اس کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ مجھے جو کہا کہ متوفی کا وفات آ گیا ہے رفع سے پہلے، اس کی دلیل دے دیں کہ یہ وہ دلیل ہے جس کی بنا پر میں یہاں پہ متوفی کا حقیقی معنی نہیں لوں گا بلکہ مجازی لوں گا، دلیل پیش کریں۔ جی محترم، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں رفع کا معنی کے لیے دلیل رکھتا ہوں کہ زندہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے ہیں، تو بھائی کون سی دلیل ہے؟ بھائی آپ نے تو دلیل دی ہی نہیں ہے، آپ تو اسی سے مکر گئے کہ میرے یہ الفاظ ہی نہیں تھے۔ کشمیر پہ آپ کو اعتراض ہو گیا کہ اس کی دلیل دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ اس پہ جو قدرتی معاملہ ہے ہر انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے، قرین قیاس ہے، ٹھیک ہے؟ کہ انسان ایک جگہ سے ہجرت کر کے، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کافر کفار سے بچایا، ان کو دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا، ان کی ہجرت کروا دی، اسی طرح معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ہوا درجات کا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ آپ کا یہ غیر حقیقی عقیدہ، اس کے لیے تو صراحت ضروری تھی، وہ تو آپ نے پیش نہیں کی۔ آپ کہتے بس کہ میں نے رفع دکھا دیا اور میں اپنے ہاتھ چاڑ رہا ہوں، ایسے تھوڑی آپ ہاتھ چاڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے توفیقی کی بات کی ہے، متفقہ کا بات کی ہے، بھئی ایک تو نیند کی بات کر رہے ہیں، نیند کا ادھر اپلائی ہو سکتا ہے کہ پہلے میں تجھے سلا دوں گا پھر تیرے درجات بلند کروں گا؟ یہ کوئی لایعنی سی بات ہے؟ یہ کوئی بات بنتی ہے آپ کی؟ جب بھی اللہ تعالیٰ فاعل ہوتا ہے اور ضمیر و مفعول ہوتا ہے تو اس کا معنی موت کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیند کے لیے قرینہ چاہیے ہوتا ہے کہ کس معاملات میں نیند استعمال ہو رہی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ شخص فوت ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا یا بلا لیا، اس کا معنی ہمیشہ موت کا ہی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عربی میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ جب قاعدہ سے مراد ہے کہ جو بھی ادب ہے اس میں جو محاورتاً یہ بات استعمال ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فاعل ہوتا ہے، ضمیر مفعول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کرتا ہے، توفی کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیم ورڈ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہوا ہے. اگر آپ حدیث کی بات کرتے ہیں جو اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم بھی دلائل رکھتے ہیں پھر حدیث سے. تو حدیث کی تو بھی بات نہیں ہو رہی نا. ابھی تو قرآن میں آپ نے رفع کی صراحت ثابت کرنی ہے کہ وہاں سے زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا کہاں سے ثابت ہوتا ہے. آپ نے یہ ثابت کرنا بھائی جان پہلے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کو ٹچ نہیں کرنا. کہ دیکھیں میں اپنا بار بار آپ کو اپنا دعویٰ رکھ رہا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف رفع کر لیا. اب یہ رفع کہاں پہ ہوا، کس طرف ہوا، کیسے ہوا، یہ بات کی ہے. پہلے یہ تو مان لینا کہ رفع ہوا. رفع کس چیز کا ہوا؟ اب میں نے اس کو آپ کو دلیل دے دی قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر سے ہی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہاں پہ یہود جس چیز کے قتل کے مدعی تھے اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا. کیا یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی روح کے قتل کے مدعی تھے؟ نہیں، بلکہ جسم اور روح دونوں کے مرکب کے قتل کے مدعی تھے. تو اسی مدعی کے قتل کے جو بارے میں وہ اعتقاد رکھتے تھے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. وہ کیسے اٹھا لیا، کہاں پہ لے کے گیا، یہ تو بات کی بات ہے نا. اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے کہ یہ جو آسمان کا لفظ ہے، یہ جو دوبارہ نزول کا لفظ ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا، تو اس کی دلیل میں دوں گا نا. اب میں نے جو بات کی تھی کہ آسمان سے نزول ہوگا، اس کے لیے میں احادیث نبویہ رکھتا ہوں. آپ کہتے ہیں قرینِ قیاس ہے کہ جی رفع سے مراد ہے وہ کشمیر اٹھا کے لے گیا. بھائی جان رفع سے مراد قرینِ قیاس لینا ہے تو قرینِ قیاس تو میں یہ بھی لے سکتا ہوں نا. کشمیر کیوں گئے؟ فلسطین میں ہی بھی رہ سکتے تھے. کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں تھا؟ پاکستان آ جاتے، وہاں پہ نہیں تھا. وہاں پہ سعودی عربیہ آ جاتے، یہاں پہ قرینِ قیاس نہیں تھا. قرینِ قیاس آپ کے تو پھر وہی ہے نا، اٹکل پچو ہے نا، جہاں مرضی لگا لو. لیکن میں اپنے عقیدے کے اوپر دلیل رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. آپ میری طرف سے جہاں چاہے مرضی چلے جائیں، میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی قید نہیں ہے. مطلب سب کہ آپ نے اپنے عقیدے کو یا میرے دعوے کے رد کے لیے قرآن کے اندر رہنا ہے یا حدیث کے اندر رہنا ہے. میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی شرط عائد نہیں ہے. اگر آپ میرے پہ شرط رکھیں گے تو میں آپ کی شرط قبول کرتا ہوں. میں قرآن سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس چیز کو یہودی مدعی تھے قتل کرنے کے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. بس اتنی سی بات ہے. یہ میرا دعویٰ تھا اور میں نے وہ دعویٰ ثابت کر دیا. جی محترم، آپ کا دعویٰ کس بنیاد پہ تھا؟ کیا ٹاپک ہمارے درمیان اگری ہوا تھا؟ کس ٹاپک کا میں نے ذکر کیا تھا؟ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، اس کی دلیل میں آپ نے رفع والی بات پیش کی. ٹھیک ہے، تو اسی کی آپ نے دلیل دینی تھی کہ رفع کے معنی سے ان کی حیات کس طرح ثابت ہو جاتی ہے. حیات میں پھر ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں نا. ان کی زندگی ثابت کرنی ہے، ان کا جسم سمیت کہیں پر جانا ثابت کرنا ہے. اگر اپنی طرف آپ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف کہیں بتانی پڑے گی نا. پھر وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ ساری لوازمات آپ ثابت نہیں کریں گے تو پھر تو اس طرح سے کوئی بھی شخص کسی بھی لفظ سے کوئی بھی عقیدہ بنا کر گھر بیٹھ سکتا ہے آرام سے سکون سے کہ وہ اس کی پوچھ گچھ ہی نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے توفیق کے ورڈ کو تو چھڑا ہی نہیں بیچ میں، اس پہ تو بحث ہی نہیں کیا آپ نے. جب رفع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق کی ہے تو وہ تو موت کے معنی میں ہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی بات میں پیش نہیں کرتا، لیکن اور جگہ بھی توفیق کا قرآن کریم میں 23 یا 30 دفعہ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، وفات کے لیے استعمال ہوا ہے. جو زیادہ طور پہ یہ استعمال ہوا ہے ورڈ وہی اسی کا اطلاق ہوگا نا. جو قانونی قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی توفیق کرتا ہے زیرو کی تو وہ موت کی طرح ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو آپ نے نہیں چھیڑا. تو توفیق تو ہو چکی تھی محترم ان کی رفع سے پہلے. ٹھیک ہے، وفات ہو چکی تھی. تو آپ رفع کے ورڈ سے محترم کچھ ثابت نہیں کر سکے. تو آپ میرے خیال میں آپ کے پاس اور کچھ کہنے کو ہے نہیں. اگر اسی پہ بحث کرنی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد ہمیشہ باتیں جو ریپیٹ ہونی ہیں. میرے صاحب کاظمی صاحب محل آخری ریٹرن کر دیں، مزید فائدہ کو نہیں بات کرنے کا. اگر ان کے پاس رفع کے معاملے میں صراحت موجود ہے تو بتا دیں. اگر صراحت نہیں ہے تو پھر ان سے جب کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس تو میں کیا ان سے آرگیو کروں. اچھا جی، چلیں جی، ایک اوپوننٹ جی کی جی طرف نہیں سے نہیں جو نہیں ہے آتا، وہ میں اجازت نہیں دے رہا ٹرم اس بات کلوز کی. کرنے کا آ رہا ہے، ریکویسٹ آئی ہے. اور جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرم تو نہیں ہوگی. ہم ہمیشہ جب بھی کوئی بندہ بھی فولڈ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ مناظرے کو ختم کیا جائے، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ہم ہمیشہ جب بھی کوئی یہ بات کرتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا 3 ٹرمز کم سے کم ہوتی ہیں. اور کیونکہ ساحل بھائی جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں، بالکل بہیر بھائی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. تو 3 ٹرمز اب شروع ہو گئی، 2 منٹ کی 3 ٹرمز، 2 منٹ کی 2 ٹرمز، اور پھر 3 منٹ کی ایک ٹرم اور ہوگی، آخری ٹرم جس پہ کنکلوڈ کریں گے. ساحل بھائی اپنی پہلی ٹرم لیں گے، اختتام ہم کریں گے ادنا مطلوب صاحب کے اوپر. تو آپ کی جو پہلی مطلب کہہ رہے ہیں 3rd لاسٹ ٹرم ہے ساحل کالوں بھائی، وہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں.
جی جی، جزاک اللہ السلام جزا. دیکھیں اب یہ میرے دعوے کے اوپر اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موضوع تو یہ نہیں تھا، ہمارا موضوع تو وہ تھا. تب میں نے جب دعویٰ پیش کیا تھا تب اعتراض کرتے نا ساحل کالوں صاحب، یہاں پہ یہ مدعا نہیں ہے. تب آپ کو اعتراض نہ ہوا، تب آپ نے کہا جی قبول ہے. اب آپ کو اعتراض ہونے لگ گیا. جب آپ کے پاس اس بات کا جواب نہیں تو اب آپ کو اعتراض کرنا شروع کر دیا. جی ہمارا موضوع یہ نہیں تھا. آپ کو چاہیے تھا تب بھی یہ اعتراض کرتے کہ ساحل کالوں صاحب یہ جو آپ دعویٰ پیش کر رہے ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اب چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں وہ بات نہیں پیش کر سکا جس کو دوران مطلوب صاحب نے کہا ہے کہ اس کو آپ نے چھیڑا بھی نہیں ہے. توفع کے لفظ کے اوپر خود انہوں نے قبول کیا کہ توفع کے اوپر جب کرینہ موجود ہو تو پھر اس کا معنی موت نہیں ہوتا بلکہ اور ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، آٹومیٹکلی یہ چیز ثابت ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر توفع کا حقیقی معنی موت نہیں ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں جب کرینہ نہ ہو تو پھر وفات ہے، نہیں کرینہ ہو تو وہ پھر نیند ہے. تو جب ثابت ہو گیا کہ کرینہ ہو تو توفع نیند ہے، کرینہ نہ ہو تو توفع موت ہے، تو حقیقی معنی موت ثابت ہی نہ ہوا. جناب مطلوب صاحب آپ نے خود تسلیم کر لیا. اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا، اے عیسیٰ میں آپ کو سلا کر پھر سمانوں کی طرف اٹھا لینے والا ہوں. کریں غلط ثابت؟ قرآن سے یہ معنی آپ نے خود اخذ کیا نا، قرآن سے یہ معنی آپ نے خود اخذ کیا ہے کہ توفع کا حقیقی معنی موت نہیں ہے. آپ کو اب کرینہ درکار ہے، آپ کو وہ دلیل درکار ہے جس کی بنا پر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ثابت کر سکیں کہ یہاں پہ توفی کا وہ معنی لیا جائے گا جو موت کا معنی ہے، نہ کہ دوسرے معنی. وہ دلیل آپ کو دینی ہے. میں آپ کو دلیل کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر سے یہ چیز ثابت ہے. آپ کہہ دیں کہ بھائی جان نہیں یہ غلط ہے، ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. میں کہتا ہوں کہ اے عیسیٰ میں آپ کو سلا کر پھر آسمانوں کی طرف اٹھانے والا ہوں. اس بات کی دلیل پر میں اب قرآن کے باہر تو نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اس کی بھی دلیل رکھتا ہوں، اس معنی کی بھی دلیل رکھتا ہوں اپنے پاس. لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف ہوائی باتیں. جناب مطلوب صاحب رد کریں، باتیں نہ سنائیں. نہیں جی محترم، اگر ہمارا ٹاپک طے ہو رہا تھا جی حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ میں تو سمجھا تھا میرے سامنے کوئی مناظر بیٹھا ہوا ہے جس کو یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ اس نے حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ دلائل دینے ہیں. یہ تو ہمارا ٹاپک طے نہیں ہوا تھا کہ ہم نے کہا قرآن کریم سے ایک رفع کا لفظ دکھانا ہے اور میں نے ہاتھ چاڑ کے سائڈ پہ ہو جانا ہے. یہ کون سا دنیا میں ایسا کبھی مناظرہ ہوا ہے کہ جو عقیدہ ہی نہیں ہے؟ یہ کسی کا عقیدہ ہے کہ میرا رفع کا لفظ میں دکھا دوں گا قرآن کریم سے، یہ کسی مخصوص شخصیت کے لیے، تو یہ میرا عقیدہ ہے. میرے آگے کوئی دلیل نہ مانگے، آگے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں ہے، میں نے اس کو کچھ ثابت نہیں کرنا. میں نے تو کہا ہی یہ تھا. یہ کوئی لاجانی سی بات ہے؟ یہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں یا کہ بچوں کا کھیل کھیل رہے ہیں، کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں یہاں پہ؟ حیات السلام کا عقیدہ ہے آپ کا، رفع کے معنی سے آپ نے ان کی زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانا ثابت کرنا ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. ہر بندہ جو کامن سینس رکھتا ہے اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے. لکھا بھی ہوا یہ پیلے رنگ میں مناظرہ وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رفع لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو جب رفع کا ورڈ لکھا ہی نہیں ہوا اس میں، جو پیلا جو پھولوں کے ساتھ انہوں نے کاظمی صاحب نے لگایا ہوا ہے، تو اس کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے. رفع تو آپ کی ایک دلیل کے طور پر ایک چیز آپ نے پیش کی ہے، اس دلیل کی پھر آپ نے وضاحت کرنی ہے. اسے کہاں سے ان کا جسم سمیت آسمان پر جانا اور ان کی حیات ثابت ہو جاتی ہے کہ 2000 سال سے وہ جسم عنصری کے ساتھ کسی دنیا کے پتہ نہیں کس جگہ پہ کائنات میں کہاں پر ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ثابت کرنی ہوگی. توفی کا آپ کہتے ہیں جو مرضی معنی لے لو، میں تو مرضی، اچھا اس پہ آپ کو بڑا ہے کہ میں کچھ بھی معنی لے سکتا ہوں. میں نے موت کا اس کا معنی بتایا تھا، بیسک معنی. نیند کے لیے میں نے کرینہ بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں اب یہ لے نہیں سکتے. کرینہ تو میں نے نیند کے لیے کہا ہے، موت کے لیے تو کہا ہی نہیں ہے. موت کے لیے تو کرینہ نہیں چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کا فاعل ہونا لازم ہے اس کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ فاعل ہوگا، زیر و مفعول ہوگا، اور نیند کا کرینہ نہیں ہوگا، تو اس کا لازمی معنی موت ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں اس کا. جی بہت شکریہ جناب مطلوب صاحب. بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا زندہ ہونا ثابت نہیں کر پا رہے. دیکھیں میں نے سورہ نساء کی آیات پیش کی جس کے اندر سے میں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، زندہ تھے نا وہ. یا آپ ثابت کریں کہ وما قتلہ، یقیناً سے پہلے یا اس کے بعد وہ وفات پا چکے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی طرف اپنی طرف رفع کیا. ثابت نہیں کر پا رہے. ایک لفظ انہوں نے لے لیا توفع. توفع کے اوپر انہوں نے خود کہا کہ مانتا ہوں کہ اس کا اصل معنی حقیقی معنی موت نہیں، کیونکہ اگر اصل اور حقیقی معنی ہو موت تو پھر چاہے کرینہ ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ اس کو بدل نہیں سکتا. آپ نے کہا کرینہ ہو تو اس کا معنی نیند بن جاتا ہے، تو میں نے کہا میں یہی معنی لے لیتا ہوں. آپ اس کے اوپر بھی نہیں آ رہے، اس کا رد بھی نہیں کر پا رہے. ہاں موت لینا ہے، کیوں؟ اس کی دلیل میں نہیں دوں گا.
کیونکہ جی اللہ تعالیٰ فاعل ہو. بھائی یہ قاعدہ کہاں کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ وہ جگہ بھی تمہیں بتا دو نا کہ یہ قاعدہ فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے. قرآن کے اندر 3 معنی آئے ہیں توفع کے، پورا لینا، نیند، موت، تینوں معنی ہیں. تینوں معنوں کے اندر آپ نے کہا کہ جی میں باضد ہوں اس بات کے اوپر کہ میں نے موت ہی لینا ہے، لیکن کرینہ کیا ہے وہ میں نے بتانا کہ یہ کرینہ ہے، اس کی وجہ سے میں کہوں گا. بھئی میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں قرآن مجید کے اندر سے دے رہا ہوں کہ یہاں پہ موت معنی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وَإِذَا قَالَ يَا عِيسَىٰ ابن مریم، آپ ثابت کریں کہ یا عیسیٰ ابن مریمہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، ان کی روح جسم سے نکل چکی تھی. میں آپ کا موت معنی لے لیتا ہوں، لیکن دلیل تو دینی پڑے گی نا بھائی جان آپ کو. وداؤٹ دلیل آپ کہیں نہیں مان لیں، ایسا نہیں ہوتا جناب مطلب صاحب. میں نے قرآن مجید کی آیات سورہ نساء سے ثابت کیا کہ زندہ کا رفع ہوا، وفات شدہ کا رفع نہیں ہوا، اور جسم اور روح کا رفع ہوا، صرف روح کا رفع نہیں ہوا. قرآن مجید کی آیت سے اندر ہی سے میں نے ثابت کیا. 2000 سال والی بات ہم نے چلے کر دیا، میں اس کو بھی رسپانڈ کر دیتا ہوں. بھائی جان اللہ کے نزدیک اللہ کا 1 دن ہمارے 1000 سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو 2 دن نہیں ہوئے ابھی. قرآن مجید کی گواہی دے دی میں نے آپ کو. لے اب اعتراض نہ کرنا اس بات پہ. اچھا جی محترم نے بڑی جی چھلانگ ماری ہے جی اللہ کا 1 دن، وہ جی انسان پہ بھی اپلائی ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کا بھی 1 دن بن جاتا ہے. یہ کوئی کامن سینس والی ہے بات؟ کوئی کوئی 5ویں کا بچہ بھی اس بات کو قبول کرے گا کہ بھائی تیری عمر تو ابھی 1 دن ہے؟ 1 دن بھی نہیں بلکہ 1000 سال اگر 1 دن اللہ تعالیٰ کا، تو کوئی بھی شخص 0.1 دن کی زندگی گزارتا ہے. بھائی جسم انسان کا ہے، انسان پہ اپلائی ہوتی ہے ساری واقعات. انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص جسم بنایا ہوا ہے جس کی مخصوص طبی عمر ہوتی ہے. قرآن کریم سے یہ ثابت ہے، اور قرآن کریم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان نے اسی زمین پہ زندگی گزارنی ہے اور یہیں پر اس نے مرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کا جسم ہی نہیں بنایا کہ وہ کہیں اور دوسری جگہ پر رہ سکے. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ثابت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ثابت نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 دن کتنے ہیں اور 2 دن کتنے ہیں. ٹھیک ہے، توفی کا میں نے آپ کو بتا دیا 30 ہر جگہ پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ فاعل ہوتا ہے اور ضمیر مفعول ہوتا ہے تو وہ اس کا مطلب موت ہوتا ہے. اللہ اس کے کوئی سیپریٹ کرینہ ہو، آپ کرینہ دکھا دیتے وہاں نیت کا تو میں مان لیتا ہے آپ کی بات. توفی جب بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور انسان تو یہ اصول ہوتا ہے. اصول کیا ہوتا ہے؟ کسی بنیاد پر، مسالوں کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کہ گرامر میں کس طرح سے ورڈ استعمال ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر اصول بنتا ہے. یہی اصول بتا رہا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فاعل ہوگا، ضمیر و مفعول ہوگا انسان جیسے، تو اس کا معنی جو ہوگا موت ہوگا. اللہ اس کی نیند کا کرینہ ہو، نیند کا کرینہ کے لیے وضاحت کرنی پڑے گی کہ نیند کا حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی تھی یا اٹھایا تھا. تو یہ چیز ثابت ہے. آپ نے تو زندہ سے آپ نے کہا جی اس وقت زندہ تھے جب ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا. اس طرح تو پھر ساری انبیاء کو اب زندہ مان لیں گے جن کی وفات کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ جس ٹائم ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس وقت وہ زندہ تھے. یہ کوئی ہے کامن سینس والی بات؟ رفع سے زندہ جسم سے متآسمان میرے بیچارے اچھا جی آخری ٹرم ہونے لگی ہے شروع. 3 منٹ میں دونوں کو مطلع کر دوں. آخری ٹرم کے اندر کوئی نئی بات، کوئی نیا حوالہ، کوئی نیا اینگل نہیں نکلنا چاہیے. جو ہی نیا اینگل نکلا کسی کی طرف سے بھی تو مجھے 2 ٹرمز اور دینی پڑ جائیں گی. ٹھیک ہے جی، تو دونوں کوشش کریں. اگر آپ بات کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کنٹینیو کروا سکتا ہوں. لیکن کیونکہ دونوں نے ایگری کیا تھا کہ 3 ٹرمز ہوں گی، تو میں ساحل بھائی کیونکہ آپ کی باری ہے پہلے اور اختتام ہوگا عدنان مطلوب صاحب کے اوپر، تو میں 3 منٹ آپ کے لگاؤں گا. آپ نے پوری ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے، اور کوئی نئی بات جو نہیں ہوئی ان کی طرف سے یا آپ کی طرف سے اس سے پہلے وہ آپ نے اس میں شامل نہیں کرنی. میں آپ کو 3 منٹ لگاؤں گا. دیکھیں جی ہمارے طرف ہر طرح یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جی مسلمان جو ہیں وہ حیات وفات مسیح کے اوپر ہمارے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، قرآن سے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. میں یہاں پہ بیٹھ کے قرآن سے آیات پیش کر رہا ہوں، جنان مطلوب سب رد کیسے کر رہے ہیں؟ جو جی کامن سینس کی بات ہے نا جی، وہ قرین قیاس ہے نا جی، وہ ایسے ہے نا جی، وہ ویسے ہے نا جی. بھائی قرآن کی آیات پیش کریں نا، جیسے میں قرآن مجید کی آیات پیش کر رہا ہوں. میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کر لیا، اس کی میں نے دلیل پیش کی. سورہ نساء کی آیات 157 تا 158، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو یہود قتل کرنے کا دعویٰ رکھتے تھے، اس عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ وَمَا قَتَلَهُ یقیناً بل رفع اللہ علیہ.
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اگر تو عدنان مطلوب صاحب یہ ثابت کر دیں کہ جب رفع ہوا اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، وما قتل ہو، یقیناً کے بعد وہ وفات ہو چکی تھی، تو اس کے بعد رفع کا معنی روحانی ہوگا. ایک بھی دلیل نہیں پیش کر پائے. ہاں انہوں نے کہا کہ یا عیسیٰ ان متوفی کا و رافیو کا لیا کے اندر جو ہے نا متوفی پہلے آیا ہے، تو متوفی کا معنی موت ہوتا ہے، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ ان کی وفات ہو چکی تھی. عدنان مطلوب صاحب آپ نے یہ ثابت کرنا تھا میرے بھائی کہ متوفی کا یہ معنی موت یہاں پہ لگے گا. یہ ہے وہ قرینہ جس کی بنا کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں گرامر کے اصول و ضوابط کے مطابق پھر وہ لگانا پڑتا ہے. بھائی گرامر کے اندر یہ مجھے اصول دکھائے نا، کس گرامر کے اندر یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فاعل ہو، نسان زی اور روح مفعول ہو تو توفا ہے تو معنی. یہ گرامر کا اصول مجھے دکھائیں گے تو میں مانوں گا نا. اپنی طرف سے اصول بناتے جائیں، میں بھی آپ کے سامنے ایک اصول بناتا ہوں، پھر مجھے کہیں گے کہ میں نے نہیں بات کر دی. اس طرح کے اصول اگر میں بنانے لگا نا تو مطلب صاحب آپ ساری عمر لگے رہیں گے، آپ ان اصولوں کو توڑ نہیں پائیں گے. اپنی طرف سے گھر سے بیٹھ کے اصول نہ بنائیں. جو قرآن مجید کے اندر سب کو پتہ ہے کہ 3 معنی ہیں. تینوں معنی میں سے آپ نے معنی لینا ہے اگر وفات قرینہ درکار ہے. بھائی قرینہ کے بغیر وہ اصول لگ نہیں سکتا. تو یہی میرا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رفع جو ہوا ہے وہ کس سینس میں ہوا ہے. وہ اسی سینس میں ہوا کہ جو یہود قتل کرنا چاہتے تھے وہ زندہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وفات شدہ کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے. اسی وفات شدہ کے بارے میں، زندہ شدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اپنی طرف رفع کر لیا. اگر وہاں پہ وفات معنی ہو چکا تھا یا وفات ہو چکی تو جسم تو وہیں رہنا تھا نا. پھر اگر وفات شدہ ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام رفع سے پہلے تو جسم تو وہیں موجود تھا. یہود تو کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ لیں بات پڑی ہے، وفات ہو گئی ان کی، ہم نے تو قتل نہیں کیا، اللہ نے خود ہی وفات دے دی. تو یہ ہے وہ قرینہ جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں معنی وفات لے ہی نہیں سکتے، بلکہ یا تو لینا پڑے گا جو اس کا اصل معنی ہے پورا لینا، یا نیند کا. اس کے علاوہ تیسرا معنی آپ لے ہی نہیں سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی قرینہ ہی موجود نہیں ہے. تو یہ میرا دعویٰ تھا جس کو میں نے اپنے قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا. آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی ایک آیت بھی نہیں، ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکے تمام مطلب سب افسوس کے ساتھ. جی محترم بار بار کہہ رہے ہیں آیات پیش کی، آیات پیش کی، آیات پیش کی. محترم نے صرف ایک آیت پیش کی ہے، وما قتل وما صلب علی، اور تو کوئی آیت آپ نے پیش نہیں کی ہے. تو یہ تو آپ خود ہی اپنے بیان میں غلط بیانی کر رہے ہیں. پھر مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے کوئی آیت نہیں پیش کی. یا عیسیٰ انی متوفی کا رافع کا لائے کس نے پیش کی ہے؟ کہ میں نہیں پیش کی ہے، اس کی رد میں کی ہے جس کا آپ ابھی تک رد نہیں کر سکے. میں نے کہا جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے زیرو کے لیے اور اللہ تعالیٰ فاعل ہے، اس کا معنی وفات لیا گیا وہاں پر. اس اصول کو آپ نے توڑا. نیند کے لیے قرینہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. جب اگر نیند کسی کے لیے اسپیسیفائی کرنی ہوگی، اگر نیند کا معنی آپ نے یہاں سے نکالنا ہوگا، پھر آپ کو اس کا قرینہ دکھانا پڑے گا. وگرنہ اللہ تعالیٰ فاعل ہو، زیر و مفعول ہو، جہاں جہاں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وہاں پر وفات کی معنی ہے. اس سے بڑا قرآن سے بڑا کوئی اصول ہوتا ہے؟ گرامر کی کتاب دکھانے سے بہتر یہ اصول ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کس معنی میں وہ چیز استعمال ہوئی ہے. سب سے بڑی گرامر تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. کس معنی مفہوم میں اس چیز کو استعمال کر رہا ہے ورڈ کو. تو متوفی کا لازم معنی ہے، اور اس کا دوسری آیت میں بھی یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وفات اس کا معنی ہے، اس کا اور کوئی معنی ہے ہی نہیں ہے. اس کا آپ نے کوئی رد نہیں کیا، صرف مفروضوں پہ آپ بات کرتے رہے ہیں. اور آپ نے جی کہا جی رفع کے صرف رفع کے ورڈ پہ آپ کا تکیہ رہا ہے، اور اس پہ آپ زور لگاتے رہے ہیں کہ رفع کے ورڈ سے ان کا زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانا ثابت ہو جاتا ہے. ایسا کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، صرف یہ رفع روحانی ہے، اس میں کوئی اور دوسری بات نہیں ہے. قتل اور صلیب دیکھ کے لوگ ان کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، ایک نمونہ بنانا چاہتے تھے لوگوں کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ جھوٹے نہیں. بہت سی نئی بات ہو رہی ہے. کیا یہ نہیں بات آپ تو نہ روکیں، آپ نہ روکیں. میں ان کو مجھے 2 منٹ دوبارہ دینے پڑیں گے، سوری. آپ نہ روکیں، کوئی نئی بات نہیں کرنی ہے عدنان مطلوب صاحب. 2 میں نے منٹ نئی دوبارہ بات نہیں کی ہے. پہلی ورڈ میں نے بات کی تھی، پہلی جو میری چلیں ٹھیک ہے. آپ اپنی بات مکمل. میں 2 منٹ دوبارہ دے رہا ہوں. معذرت کے ساتھ آپ کو ٹوک دیا گیا، معذرت. میں معذرت کرتا ہوں ساحل بھائی کی طرف سے. وہ تو رفع روحانی ہے، میں نے چیز ثابت کر دی تھی پہلے بھی. یہ میں نے آپ سے گفتگو کی تھی، آپ کو پتہ نہیں، شاید بھول بھی گئے ہیں. میں نے آڈیوز میں اپنی کیا کیا باتیں کی ہیں. آپ اپنے بات پہ ایک آیت پہ آپ کا فوکس تھا جس کو آپ آیات بنا رہے ہیں بار بار. ایک آیت آپ نے پیش کی تھی، ایک پڑھ پیش کیا تھا، اسے اپنا پوری جان کے قیدے آپ بنا رہے تھے. تو میں نے جو بات پیش کی تھی وہ رفع روحانی کی شروع میں بات کر دی تھی میں نے، کہ رفع درجات ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نور ہے، اس کی طرف کوئی انسان زیرو حرکت نہیں کر سکتا جسم کے ساتھ.
اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی طرف کوئی طرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اس کی کوئی طرف نہیں ہے۔ اس طرح انسان کہیں پہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا، ایک ورڈ سے آپ کچھ بھی معنی اخذ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا عیسیٰ انی متوفی کا ان کی وفات ثابت ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے وفات دی۔ یہودی یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ ہم نے اس کو ڈیتھ دے دیا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ تو یہودیوں کا رد ہے جو آخر میں آپ نے ایڈیشنل پوائنٹ دیا، اس کا میں رد کر رہا ہوں آدمی صاحب، اس لیے آپ ان پہ الزام نہ لگائیے گا۔ یہ ایڈیشنل آپ نے جو بات کی تھی کہ ان کو یہ وہ کہیں گے کہ ہماری تو لاش ادھر پڑی ہے، لاش ایسی نہیں پڑی ہے۔ یا عیسیٰ متوفی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے وفات دوں گا، ٹھیک ہے، اور میں تیرے درجات کو بلند کروں گا، کیونکہ درجات ہمیشہ جو ہیں انسان کے وفات کے بعد ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ بھی ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کر دیے۔ تو وفات یا عیسیٰ انی متوفی کا، پھر رافع کو لایا، تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ رفع جو تھا صرف روحانی تھا۔ اس سے زندہ جسم سمیت آسمان میں جانا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان عقیدہ رکھتا ہے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا وہ ایک خیالی دنیا میں رہ رہا ہے۔ ایسے خیالات میں رہنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی آپ کی عاقبت نہیں سنورے گی، بلکہ صرف آپ عیسائیت کو مضبوط کریں گے اس سے، اور کچھ اس ثابت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلندی کو ظاہر کریں گے جو تمام انبیاء پر ان کو ملتی ہے، اور کچھ نہیں ہوگا بے چینی سے۔ اچھا، میں نا پینل اوپن کرنے سے پہلے بتا دوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے تین باتیں نئی کی ہیں، میں نے خود نوٹ کیا ہے، ساحل بھائی نے انٹرپٹ کیا تھا۔ یہ میں نے آیت نہیں، پیش کر آپ نے دیکھیں، چلیں ایک بات تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، افضلیت والا جو اینگل ہے وہ آپ نے ابھی نیا شامل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ تو آپ نے اس سے پہلے افضلیت والی بات نہیں کی، آپ نے عیسائیت والی بات نہیں کی، نہ تو عیسائی سے مناظرہ ہو رہا ہے، نہ عیسائی آپ سے بات کر رہا ہے، نہ عیسائی سن رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے احمدیوں کے اور مسلمانوں کے عقائد کے درمیان۔ تو آپ اس کے اندر جو افضلیت والا اینگل لے کر آئے ہیں، یہ اس سے پہلے میں نے روکا۔ اینڈ پہ تو انہوں نے بھی نوٹ دیا تھا، وہ بھی نئی باتیں تھی ساری۔ نہیں، کوئی نئی بات ساحل بھائی نے نہیں کی۔ اگر انہوں نے کی ہے، اگر انہوں نے کی ہے، سنیں، اگر انہوں نے کی ہے آپ کے مطابق، آپ وہ پیش کریں، میں دو دو ٹرمز اور دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، مجھے ٹرمز ہونی چاہیے، بات ادھر ہی ختم ہو چکی ہوئی چلے ہے۔ ابھی، کیونکہ آپ نے یا تو وہ آپ اپنی بات واپس لے لیں، یا پھر مجھے دو ٹرمز اور دینے دیں۔ چلے ٹھیک ہے، میری طرف سے بات واپس ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ چلے جانا ہے، اس کو کامنٹ سمجھیں، جو بھی سمجھیں۔ میں اپنے بھائیوں سے اور اپنے ان مخلص احمدی دوستوں سے یہ تھوڑی سی گفتگو کرنے لگا ہوں جو چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو ذاتی انا کا مسئلہ بنا کے ایسی چیزوں میں نہیں آتے کہ جیت گئے پھول مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، جو واقعہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈنڈا پیر بھائی کی طرح 7.5 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے اس پہ سوچنا ہے اور غور کرنا ہے اور خود فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کو سچا کہنے کی، کسی کو جھوٹا کہنے کی۔ سب سے پہلے ایک کامنٹ کے اوپر گزارش ہے، یہ نیچے ایک صاحب بار بار کامنٹ کر رہے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسمانی رفع پر ایمان تھا تو آپ اپنی وفات ہونے والوں کو دفن کر کے حرام کام کر رہے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کی وفات ہو جائے تو اسے رکھ دیا کریں 2-4 مہینے، کیا پتہ اللہ آسمان پہ اٹھا لے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ بھی یہ عقیدے لیے پھرتے ہیں کہ ایک مرد حاملہ ہو سکتا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کی شادی کر کے حرام کام کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے انتظار کریں، بچہ کبھی نہ کبھی ہو جائے گا۔ سکون ہے؟ شکریہ۔ اچھا جی دوستو، یہ مناظرہ ہوا، آپ سب نے سنا، ماشاءاللہ۔ ساحل بھائی سلام پیش کرتا ہوں آپ کی ہمت اور حوصلے کو۔ علمی مقام تو اپنی جگہ، اس پہ تو سب نے کامنٹ کر دیا، لیکن جو حوصلہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نے کس طرح مائک بند کر کے صبر رکھا ہے، میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ آپ کے حوصلے کو سلام ہے کہ ان لوگوں کی یہ گول گول جلیبیاں اور سرکولر ریزننگ آپ اتنی دیر تک سنتے رہتے ہیں اور پھر بھی اپنا جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے انہیں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے جواب دیں، اور سامنے سے ایک آیت تک نہیں آتی۔ کیا باتیں آتی ہیں؟ تان و تشنیع، ادھر ادھر کی باتیں، بار بار کبھی آواز کو بلند کرنا، کبھی نیچے کرنا، کبھی تانا مارنا، اور نقل اتارنے تک بھی بات کی۔ میں نے ایک ایک الفاظ ان کے نوٹ کیے ہیں، ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی تو ایک اصولی بات یہاں پہ اس چیز پہ سمجھ لیں کہ یہ آج 100 سال سے اوپر عرصہ ہو چکا ہے، اور یہ جب کاظمی بھائی نے کہا کہ دوست بیٹھے ہیں، آج مناظرے کا ماحول ہے، کسی نے کرنا ہو تو آ جائیں، میں نے ادھر ہی رکھا کہ ایک درینہ خواہش ہے کہ کوئی حضرت ان میں سے مرزا غلام قادیانی کے کردار پہ بات کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہمیشہ کی طرح اپنے فیورٹ ٹاپک حیات و وفات عیسیٰ پہ آگے۔ میرا ایک بنیادی سوال احمدی دوستو آپ سے، 100 سال سے اوپر گزر چکا ہے اور آپ یہ مناظرے دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے کردار پہ بات نہیں ہو سکتی اور حضرت عیسیٰ پہ ہی بات پھنسی کھڑی ہے؟ مان لیں، فرض کر لیں ایک منٹ کے لیے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، مرزا صاحب غلام احمد قادیانی نبی کیسے بن گئے بھائی؟ یہ جو پورا زور اس چیز پہ لگایا ہوا ہے وہ نبی کیسے بن گئے؟
आना पड़ेगा आपको, उनके दावे को सही साबित करना पड़ेगा, उनके किरदार को अंबिया वाला दिखाना पड़ेगा, वो आप करते नहीं हैं। अच्छा, फिर इन्होंने फरमाया जनाब दूसरा पॉइंट, इन्होंने हमारे साहिल भाई को बीच में फरमाया, अब टाइम तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने अल्फाज लिखे हुए हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकीदा है आप लोगों का, रफ़ाए ईसा का, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकीदा आप लिए फिरते हैं जो आज से पहले ना किसी ने सुना ना किसी ने देखा, दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं इसकी मिलती। ये जनाब अभी मैंने जो जिक्र किया, ये जिस शख्स को नबी मान के सारा दिन हमें गालियां देते हैं, हम सबको काफिर कहते हैं, कुफार मक्का से मिलाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, क्या उनके अकीदों पे कभी आपने गौर किया? आपने कुरान, और साहिल भाई ने तो आयत दी ना आपको, कुरान की आयत आपको जनाब दी और आप उस पर ठट्ठा और मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अल्लाह के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करना मुश्किल है? आप तो होते तो आप कह देते कि आदम का पैदा होना यार ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, ये कोई हो सकता है कि भला माँ और बाप के बगैर कोई पैदा हो जाए? नहीं, मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं। ये जो हमें बार बार ताना देते हैं कुफार मक्का मुनकरीन की तरह वाले, तो एतराज़ आपके हैं कि ये जी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। भाई अल्लाह ने की है, किससे झगड़ा करना है आपने? अल्लाह से करना है। इनसे सवाल पूछा गया कि रसूलुल्लाह का इसके ऊपर आप कोई हुक्म दिखा दें, क़यामत का बयान उठा के लिए। मैंने वो पॉइंट लिखा था 8.5वां, वो काट दिया, जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने पहले ही बता दिया। क़यामत का बयान उठा के लिए लो जी फौत हो गए, भाई वो तो हम सब मानते हैं फौत हो जाएंगे, उस दिन तो सब फौत हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। उसका क्या करना है? उससे ये कैसे साबित हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2025 साल पहले फौत हो गए थे? अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकीदा है जनाब आपका, जिसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। हुजूर वाला, दुनिया में कहीं पे ये मिसाल भी नहीं मिलती कि किसी मर्द ने कहा हो मैं प्रेग्नेंट हो गया, 10 माह हमल रहा और खुद से खुद को पैदा कर दिया। दुनिया में इससे तो ये जान छुड़ा लेते हैं ना, कह के ओ जी ये कैसी बातें हैं, ना करें की खुद हमें बोलने नहीं देते, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकीदा, बार बार दोहराऊंगा इनके ये अल्फाज ताकि आप गौर रखें। ये बताइए कि आज से पहले कमोबेश 1,24,000 नबी पैगंबर, इन हस्तियों में से किसी ने ये कहा कि मैं गैर हकीकी हूँ, मैं ज़िल्ली हूँ, मैं बरूज़ी हूँ, हकीकत कोई नहीं, मैं एक साया हूँ? ये कितनी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है और कितना गैर मामूली अकीदा है जिसे आप लिए फिरते हैं। क्या दलील है इसकी? अगर यही मानना है कि एक काम को मानने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले भी हुआ हो, आप दुनिया में उसकी मिसाल दिखाएं। ईसा के अलैहिस्सलाम के आसमान पे जाने के लिए मिसालें मांग रहे थे, दुनिया से दिखाएं। आप भी दिखा दें इस तरह की बात किसी नबी ने की हो। नहीं जी मैं हकीकी नहीं हूँ, गैर हकीकी, गैर तशरीही, मतलब गैर ही गैर है, हकीकत से मेरा लेना देना कोई नहीं है। एक गैर हकीकी शख्स को लेकर आप हकीकी मुसलमानों के ऊपर सारा दिन ज़ुबान दराजियाँ करते हैं। और कल हमने दिखाया, आमिर भाई ने हवाला, कहा कि अगर उनको खामोश नहीं करवा सकते जो मसीह मौद पे गालियाँ देते हैं, बकवास करते हैं, या मर जाओ या मार दो, खुद कुछ बम्बार आपने तैयार किए एक गैर हकीकी शख्स के लिए। सुभान अल्लाह, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं हैं। आ जाइए तीसरा पॉइंट, आसमान पर क्या खाते हैं। सुभान अल्लाह, मैं इंतज़ार ही कर रहा था, मुनाजरा शुरू हुआ, मैं इंतज़ार कर रहा था कब ये बात आएगी कि दर्जी कौन है ईसा अलैहिस्सलाम का, खाते कहाँ से हैं, पीते कहाँ से हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह कादिर है हर चीज़ के ऊपर, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये वैसे ही सवाल हैं जैसे मुल्हिदीन करते हैं, क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको खुद ना उठा सके? अंदाज़ा करें, अल्लाह ने एक उसूल दे दिया कि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जिसने मानना हो वो, मैं अपने दोस्त की, हाँ मेरे एक दोस्त की बात कोट करता हूँ, वो मोटे मोटे निशान देख के मानता है, और जिसने ज़िद करनी हो वो कीड़े निकालता है, वो कहता है नहीं बताएं तो ना वैसे उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। ये वैसी ही बातें हैं। वो अल्लाह जो बगैर माँ और बाप के आदम को मट्टी से पैदा कर सकता है, उस अल्लाह से ये सवाल किया जा रहा है ईसा को क्या खिलाता होगा, उसके कपड़े कौन सीता होगा, वो आसमानों में कहाँ पे ठहरे हुए हैं। वो अल्लाह जिसने बगैर किसी सतून के ये प्लेनेट आपका, ये अर्थ और ये बाकी सारे सयारे, ये सूरज, ये जनाब आपकी ये स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर तैर रहे हैं। कौन सा डंडा इसके नीचे दिया हुआ है? ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की कुदरत है ना, अपने अपने मदारों में तैर रहे हैं। उस अल्लाह पे आप ये सवाल उठा रहे हैं जी आसमान पे खड़ा किधर किया होगा हज़रत ईसा को? आसमान पे कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, आसमान पे जीने होते हैं। ये है जनाबे वाला वो लोग जो सवाल किया करते थे, जनाब हमें कहते हैं मोटा मोटा मान के यकीन कर लें। ये हमें कहते हैं कुफार मक्का वाले एतराज़ और अबू जहल वाले एतराज़। मैं कहता हूँ अगर ये एतराज़ करना आपका जायज़ है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खिलाते पिलाते क्या थे, बताएं उन लोगों का कसूर क्या था जो कहते थे हम नहीं मानते भी अल्लाह कैसे मुर्दा जिंदे करेगा। आपके असूल पे तो वो लोग पक्के मोमिन थे जो ये कहते थे कि भी हमारी अक्लों में नहीं आता कि जब हम हड्डियां हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, भला कैसे जिंदा कर दिए जाएंगे। जैसे ये फरमा रहे हैं कि एक जिंदा शख्स को भला कैसे आसमानों पे उठाया जा सकता है। सुभान अल्लाह, ये हैं वो बारीकियां जो हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि जनाब बारीकियां निकालते हो, मोटे मोटे निशान नहीं मानते।
اللہ کا حکم ہے اس کو نہیں مانتے, باریکیاں نکالتی ہوں. اچھا پھر یہ فرمایا انہوں نے کہ آپ نے ایک بات کر دی جی رفع, اور آپ سارا عقیدہ لے کے کھڑے ہو گئے. یہ بھی تو بتائیں نا کدھر کو رفع ہوا, کتنی سپیڈ پہ ہوا, کس سائیڈ کو ہوا, ڈائریکشن کیا تھی, اینگل کیا تھا, لے کے کون جا رہا تھا, سواری کیا تھی. جی جناب آ جائیں اسی اصول پہ آ جائیں, تو آپ ہر دوسری اللہ کی ہوئی بات کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیں. مثلا مجھے یہ بتائیں کہ فرشتہ موت کا جب روح لے کے جاتا ہے, بتائیں مجھے کتنی سپیڈ سے جاتا ہے, کہاں کو جاتا ہے, وہ کون سی جیل ہے جس میں جا کے روحیں رکھی جاتی ہیں, یا وہ کون سا ڈبہ ہے جس کے اندر بند کی جاتی ہیں. بھلا روح تو جو ایک غیر جسمانی چیز ہے اس کو فرشتہ کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ لیں جی 200 سوال اور تیار ہیں, لیکن یہ سوال ہے کفار مکہ کے, یہ سوال ہے منکرین کے. میں حیران ہوں ایک جگہ ہم پہ یہی اعتراض. ہاں جی حوصلہ رکھیں, میں خاموش رہا ہوں, وہ سیشن ختم ہو گیا ہے, میں تقریر ہی کر رہا ہوں اور اپنے بھائیوں سے کر رہا ہوں. جس کو نہیں سننی چلے جائیں آپ, کیونکہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ہیں وہ باریکیاں جو منکرین نکالتے ہیں, نکالتے چلے جائیں. 200 باریکیاں آپ اس طرح نکال لیں. مثلا جنت کہاں پہ ہوگی, اتنی دور ہبل ٹیلیسکوپ نے اتنی دور دیکھ لیا ہے, ہمیں تو جنت ہی نہیں نظر آ رہی, ہمیں تو فرشتے نظر ہی نہیں آتے ہیں. کیا فرشتوں کا وزن ہوتا ہے, وہ کس چیز پہ ٹھہرتے ہیں؟ بھائی لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تو کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی, یہ تو انسانی عقل سے بعید ہے, یہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری بات ہے. بھلا یہ فرشتے کیسے آتے جاتے ہیں؟ پتہ کر دو انکار بھائی, پھر ہر چیز کا انکار کر دو آپ. اچھا جی چوتھا پوائنٹ, کشمیر کا معاملہ قدرتی ہے, ہر انسان مان سکتا ہے. آپ کا عقیدہ غیر حقیقی ہے, اس کے لیے صراحت کی ضرورت ہے. بالکل ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, میں نے لکھ کے رکھے ہیں. انہوں نے فرمایا آپ کا ایک غیر حقیقی عقیدہ ہے جس کے لیے صراحت کی ضرورت ہے. اور قربان جاؤں ان اداؤں پہ, خود ایک غیر حقیقی نبی کو مانی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. 5واں پوائنٹ, تھرڈ لاسٹ ٹرم تھی جب ان کی, انہوں نے کہا کہ ساحل صاحب آپ کا تو رویہ یہ ہے کہ میں بس دعویٰ رکھوں گا, دلیل نہ مانگے میرے سے. یہ تو ایک لا یعنی بات ہے. جناب ابھی آپ کے دوست گئے, انہوں نے کہا جی مرزا صاحب نے دعویٰ رکھ دیا, موٹے موٹے نشان دیکھنے ہیں, ماننا ہے تو مان لو, نہیں تو یہ باریکیاں اور یہ کیڑے نہ نکالو, باریک باتوں میں نہ پڑو. یہ تو رویہ آپ کا ہے جناب. ابھی یعنی ایسے ہی سوال جب ہم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں منکرین ہیں, جیسے آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفع کے بارے میں کر رہے تھے. ہم کریں کہ مرزا صاحب کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ان کے جھوٹ اور ان کی کذب بیانیاں, اس پہ آپ جواب دیں امت کو, تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو منکرین کا رویہ ہے. ہم آپ کو کیوں نہ کہیں کہ آپ منکر قرآن ہیں, کہ آپ اللہ نے کہا اٹھا لیا, آپ کیڑے نکالنے بیٹھ گئے. چھٹا پوائنٹ, بہت خوبصورت بات کی, بہت خوبصورت, مجھے یاد نہیں کس بھائی نے اٹھائی, لیکن اتنی پیاری بات اٹھائی, اور اس کے اوپر میں ابھی آپ کو سائنٹیفک ایویڈنسز دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے دنان صاحب, چلے میں نام نہیں لیتا ان کا, جو بھی احمدی تھے, کہ اللہ کا ایک دن اللہ کے ہاں وہ 50,000 سالوں کے برابر ہے انسان کے, یا 1,000 سال کے برابر غالباً انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کو تو ابھی 2 دن ہوئے ہیں. 1,000 لگا لیں, میں 50,000 کی بھی دکھاتا ہوں, ابھی آپ کو آیت دکھاتا ہوں. اچھا 1,000 والا لگا لیں, 1,000 سال کے برابر ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ابھی اللہ کے ہاں اس وقت میں گزرے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں, فقط 2 دن ہوئے ہیں. تو آپ یہ کھانے, کپڑے, درزی, ان جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے اوپر جناب نے آگے سے باقاعدہ ٹھٹھا کیا, ہنسنے لگے, مذاق بنایا, بالکل ویسے ہی جیسے کفار مکہ کرتے تھے. ہنستے تھے ان باتوں کے اوپر. او یار یہ کوئی بات ہے بھائی, ہم فرشتے ہمیں کیوں نہیں آگے, ہم سے خدا خود بات کر لے, کوئی فرشتہ آ کے ہمیں بتا دے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے ہی جیسا ایک کھانے پینے والا انسان ہے وہ ہمیں اللہ کی باتیں بتاتا ہے. بالکل وہ رویہ انہوں نے اختیار کیا. وہ قرآن کی آیت بتا رہے تھے ہمارے بھائی, اور یہ ہنس رہے تھے. آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. سورہ معارج, سورہ معارج آیت نمبر 4. فرشتے اور روح, بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتے اور روح اس کے پاس چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. ان کمپیریزن ٹو ہیومن بینگز, انسانوں کے مقابلے میں 50,000 سال کا وہ سفر ہے جہاں سے فرشتے آتے ہیں ایک دن میں. آؤ جی, رستے ڈھونڈ رہے تھے, رستے دکھاؤ ہمیں, کن رستوں سے اللہ نے اٹھایا, کہاں سے آتے جاتے ہیں جی, آپ بتاؤ. پھر ان کو بہت شوق تھا کہ جی دنیا میں مثالیں نہیں ملتی. یہ جناب دنیاوی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1000 سال والی بھی ہے, وہ ہے سورہ حج کی 47 ہے, ٹھیک ہے. Indeed, a day with your Lord is like 1,000 years of what you count. دونوں میں سے جس کو مرضی آپ مان لیں. اب آ جائیں اس کانسیپٹ کو. یہ دنیا سے مثالیں مانگ رہے تھے کہ کامن کسی انسان کے سمجھ میں آنے والی بات ہو. اب مجھے نہیں پتا, احمدی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, سائنس سے ان کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے. ہم نے سنا تو ہے ان میں سے ایک کو نوبل پرائز ملا فزکس کے اندر. ابھی پتہ چل جاتا ہے, ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیا ان کو فزکس کی کوئی ہاؤ ناؤ ہے, کوئی عزت ہے کہ نہیں ہے.
जनाब ये आइंस्टाइन साहब और कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन, गौर रखिएगा, जो दोस्त पढ़े लिखे हैं ज़रा इसको गौर से समझिएगा, सुनिएगा। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी दी और कहा कि टाइम इज़ रिलेटिव, द फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स द स्लोअर टाइम पासिस फॉर इट कंपेयर्ड टू समवन एट रेस्ट। तर्जमा कर देता हूँ जनाब आपकी खिदमत के लिए। एक ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल करता है उसके ऊपर टाइम स्लो हो जाता है बिलमुकाबल एक ऐसे ऑब्जेक्ट के जो रेस्ट पे है। समझ आई? नहीं आई, गुजर गई ऊपर से, कोई मसला नहीं, मैं कोट करता जाता हूं, समझदारों को आ जाएगी। आगे चलिए, दुनियावी मिसाल मांग रहे थे ना, ये माना ताना कॉन्सेप्ट है आज की प्रैक्टिकल फिजिक्स के अंदर। टाइम डायलेशन एक हकीकत है जिसके ऊपर ये ठट्ठा और मजाक करके कुरान की आयत का मजाक बना के चलेगी। स्टीफन हॉकिंग ये अभी गुजरे हैं जनाब। The faster an object moves, the slower time passes for it. This is not just a matter of clocks running slow. All processes are affected. कि ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि घड़ियों की सुइयां भागने लग जाती हैं, हकीकत में ऐसा होता है कि उसके ऊपर टाइम स्लो हो जाता है। और अब आप कुरान की वो आयत ज़हन में रखें कि फरिश्ते हज़ारों साल का जो सफ़र है उसको एक दिन में तय कर लेते हैं। ठीक, आगे आ जाएं जनाब। और ये मशहूर बात है, ये आपने सुन रखी होगी कि नासा के वो एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के होते हैं, उसके अंदर होते हैं, उनकी ज़िंदगी कि उनका अगर एक कोई जुड़वा भाई हो, जी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी जाती है, वो ज़मीन पे मौजूद हो तो उनके मुकाबले में जो स्पेस स्टेशन में को 10-15 साल गुजार के अगर आ जाए तो उसकी ज़िंदगी उसके मुकाबले में चंद सेकेंड्स वो उसके ऊपर टाइम स्लो गुजरा होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारे ये मोबाइल हर वक्त जो अपना GPS लोकेशन लेते हैं, ये डिफरेंट 33, 34, 35, 40 बाज़ औक़ात 50 सैटेलाइट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के उनसे कनेक्ट होते हैं और उनसे अपना सिग्नल लेके अपनी लोकेशन को मुतय्यन कर रहे होते हैं। जनाबे वाला इनके इन सैटेलाइट्स का टाइम कंटिन्यूसली वक्फे से एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि वो स्पेस में है, ज़मीन के मुकाबले में, हम लोगों के मुकाबले में स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके ऊपर टाइम स्लो हो जाता है। 14,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ऑर्बिट के अंदर ट्रैवल करते हैं, जिस वजह से उनका टाइम स्लो हो जाता है। और इसकी पूरी कैलकुलेशन है, -7 माइक्रो सेकेंड्स पर डे, इतना फ़र्क पड़ता है। और साल के बाद ये फ़र्क सेकंड्स में हो जाता है, उनकी क्लॉक्स को एडजस्ट किया जाता है। इस फ़र्क को उठा के अब आप ले जाते जाएं और ज़रा सोचें अपनी बंद अकलों को खोल के कि आसमान कितना बड़ा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहला आसमान दूसरे के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक बड़ा रेगिस्तान, उसके अंदर छोटी सी अंगूठी, दूसरा तीसरे के मुकाबले में छोटी सी अंगूठी। मैं तो इसको जल्दी से कंक्लूड करता हूँ, हत्ता कि यानी 7वां आसमान, और फिर अल्लाह का अर्श और कुर्सी के मुकाबले में ये पूरी कायनात ऐसे एक बड़ा सा रेगिस्तान और उसके अंदर एक छोटी सी अंगूठी। लगाएं अपने अकल के घोड़े, दौड़ाएं और देखें कि ये किस तरह से टाइम ये होता है। मगर नहीं, मानना नहीं, चूँकि कीड़े निकालने। कुरान की आयत भी दिखा दी और शौक़ था कि दुनिया से मिसालें दिखाएं, दुनिया से, साइंटिफिक वर्ल्ड से आपको मैंने दिखा दी। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज़ नील डिग्रेस टाइसन की मौजूद हैं, जाके आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। उसके बाद आ जाए जनाब, लास्ट टर्म के अंदर इन्होंने कहा कि एक आयत से दुनिया जहान के अकीदे घड़ लिए। साहिल साहब, आपने एक आयत से, एक लफ्ज़ से, रफ़ा से दुनिया जहान के अकीदे घड़ लिए और आप क्रिश्चियंस को मजबूत बना रहे हैं, ईसाइयों को, जिस पे टोका हमारे होस्ट ने टोका कि आप किधर जा रहे हैं जनाब, यहाँ पे तो ईसाइयों की बात ही नहीं हो रही। चलो ले आए थे, अब सुनते जाएं। हमने एक आयत से दुनिया जहान के अकीदे उठा लिए। आपने किस आयत से जनाब मिर्ज़ा साहब को नबी माना? आपने कुरान की किस नस से यह माना कि नबी गैर हकीकी भी होते हैं, तो गैर तशरीही भी होते हैं, वो ज़िल्ली और बरूज़ी भी होते हैं? दिखाइए। हमने तो कुरान की एक आयत से अकीदा उठाया ना, और ऐसा ही होना चाहिए। और आपने तो बगैर आयतों के उठा लिया जनाब, ना सिर्फ अकीदा उठाया, पूरी एक उम्मत खड़ी की आपने अपनी, और लोगों पे कुफर के फतवे थोपे आपने। मेरे प्यारे, कुछ अपनी अदाओं पे भी गौर कीजिए। हम अर्ज़ करते हैं, फिर शिकायत होती है आपको। और आखिरी 7.5वां पॉइंट, वही सवाल, 130 साल गुजर गए हैं। हुजूर, कब होगी उस शख्स के किरदार पे बात जिसकी वजह से हम सब काफिर हैं? कब होगी बात, कब आएगा वो वक्त? जज़ाकल्लाह दोस्तों। शाह साहब को मौका देते हैं जी। शाह साहब आप लेकिन माइक ओपन करके, नहीं तो अहीर भाई बारी आएगी पहले, फिर उसके बाद आएगी नाना पीर भाई की बारी, फिर आएगी इब्ने आदम भाई की बारी, फिर आएगी जुनैद रफ़ीक साहब की बारी। ठीक है, और एक मैंने सीट ओपन रखी हुई है, ये जमात अहमदिया के लिए मैंने ओपन रखी है। अगर कोई आना चाहे जमात अहमदिया का मेंबर तो वो इस सीट पर आ सकता है, एक सीट ओपन है।
جی اہیر بھائی آپ کے پاس 2 منٹ ہیں, 2 منٹ میں اپنا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیجیے. اچھا گزارش یہ ہے کہ خلیفہ وقت بھائی مسئلہ ہو جائے گا کہ 2 منٹ میں میں پورا نہیں کر پاؤں گا, تو آپ سب بھائیوں کو دے لیں, کیونکہ میں نے کوئی سوال نہیں کرنا, نہ ساحل بھائی سے کرنا ہے اس دفعہ, نہ عدنان بھائی سے. میں نے اپنے پرسنل نوٹس اور اپنی پرسنل آبزرویشن لکھی ہے اور میں نے اس کو سامنے رکھنا ہے عوام کے, کیونکہ فیصلہ عوام نے سن کے سچ اور جھوٹ کا کرنا ہے, وہ دونوں کا کر لیں گے. تو آپ باقی سب بھائیوں کو ٹائم میں دے پھر دیں, آپ کے میں پاس بعد نا میں آخر میں آتا ہوں, کنکلوڈ آپ سے کرواتا ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں براڈ بھی بند کروں گا. 1 منٹ اور ہے اور اس کے بعد میں بند کروں گا. ڈنڈا پیر بھائی آپ آ جائیں اور آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. اچھا میں قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نائل کی آئی تھنک 44 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے, تاکہ لوگ سے ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ اس پہ غور و فکر کر سکیں. اب میرا کوشچن جو ہے وہ دونوں سے سیم ہی رہے گا. میں پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ساحل بھائی کے پاس جاؤں گا, کیونکہ دیکھیں میرے پاس 2 منٹ ہے اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس چیز پہ متفق ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ. اگر تو ساحل بھائی یا عدنان بھائی کے پاس کوئی تصدیق ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ساحل بھائی قرآن کی آپ نے کون سی آیت دی ہے؟ سورہ نساء آیات دی ہیں, آیت نے دی 157 اور 158. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس کا ترجمہ کیا, دوبارہ کریں. جی اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. اور ان کے کہنے کے سبب کہ انہوں نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا, بے شک انہوں نے نہ قتل کیا نہ انہوں کو صلیب چڑھایا. ٹھیک ہے, اور 1 منٹ دیجیے میں آیت نکال رہا ہوں. کوئی بات نہیں, سمجھ آ گئی. اس کا مفہوم آپ نے اس کے کیا لیا, آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ میں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا. اس کے اوپر کوئی تصدیق ہے اللہ کے رسول کی؟ بالکل ہے جی. بیان کریں. جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 2 جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے, میں دونوں جگہ سے آپ کہیں گے تو ثابت کر دوں گا. آپ کو رکھ دیں, میں اگلی نیکسٹ ٹرم پہ جو ہے جب شاہ صاحب موقع دیں گے تو یہی سوال ان کے پاس لے کے جاؤں گا. جی یہ مسند البزار کے اندر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے صادق مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا دجال یعنی گمراہ مسیح مشرق کی طرف سے نکلے گا, اس وقت لوگوں میں افتراق و اختلاف ہوگا, وہ 40 دنوں میں جہاں اللہ چاہے گا پہنچے گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کہاں پہنچے گا. اس وقت محمد سخت حالات کا سامنا کریں گے, پھر مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. آپ نے لینا لے لیں جی. میرے یہ حدیث نمبر ہے مسند البزار کی 9642. جی 9642. اگلا جب میری دوبارہ ٹرن آئے گی آ گیا ہے. اس کے اوپر میں آگے جانے سے پہلے میں عدنان مطلوب صاحب سے آگے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا مزید اس سوال کو کلیریفائی کر دوں جواب کو. نہیں 1 منٹ, ابھی نہیں آپ نے کر دیا. اب میں عدنان مطلوب صاحب کو موقع, عدنان مطلوب کا رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ 1 منٹ میں؟ نہیں یہ تو پوائنٹڈ قسم کا سوال تھا, یعنی کہ نہیں اگر آپ اگر آپ رسپونڈ نہیں کرنا چاہتے نہیں رسپونڈ میں کر دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ ایک منٹ میں دے رہا ہوں یعنی کہ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے سوال تھا کہ آپ کوئی حدیث بھی ایسی سکھا دیں جسے آپ ان کا پھر مجھے دیں موقع 2 منٹ اور, میں ان سے بات کر لیتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, وہ میں نے اسی لیے بولا ہے, ان سے میں نے پوچھا ہے کہ اس بات پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے, انہوں نے کہا ہے نہیں. تو اب نہیں شاہ صاحب وہ نہیں کر سکتے کیونکہ میرا کوشچن جو ہے وہ دونوں سے ہے. وہ ان پہ کیوں کامنٹ کریں گے؟ وہ میرے کوشچن پہ کامنٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں. دونوں باتیں ہوں گی. وہ کامنٹ کرنا چاہے وہ کامنٹ بھی کر سکتا ہے, آپ سوال کرنا چاہیں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. اب آپ پہلے کامنٹ چاہ رہے ہیں یا پہلے سوال چاہ رہے ہیں یہ بتائیں. میں سوال چاہ رہا ہوں پہلے. چلیں ٹھیک ہے, اتنا مطلب ہے میں آپ کا ٹائم کینسل کر رہا ہوں. آپ جتنا ٹائم چاہیں گے جواب کا آپ کو دیا جائے گا کیونکہ آپ اسپیکر ہیں. ڈنڈا پیر بھائی کتنا موقع آپ کو, کتنا ٹائم چاہیے ہوگا آپ کو سوال کرنے اتنا ہی ٹائم جو ساحل بھائی کے ساتھ لگا. سیم کوشچن ان کے ساتھ ہے میرے. 2 منٹ میں آپ کے لگا رہا ہوں, 2 منٹ میں کر رہا ہوں. جی عدنان بھائی آپ کے پاس قرآن کی آیت میں نے بتائی تو تھی, عیسیٰ انی متوفیک و رافیک علیہ. ٹھیک ہو گیا. اس سے آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ کہ عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا
اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اس سے کیا آپ نے مفہوم لیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور اس کے بعد ان کا رفع ہوا. اس کی دلیل رسول اللہ سے رسول اللہ نے وہ جو آیت ہے نا سورہ المائدہ کی آیت 118 ہے ہماری، آپ کی شاید 117 ہوگی. یہ اس کا جو ایک پارٹ ہے وفات کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک ان کے اندر رہا، بس جس وقت تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا. ٹھیک ہے، عدنان بھائی، میں نے قرآن کی آیت رکھی تھی کہ اس ذکر کی وضاحت اللہ نے آپ کے ذمہ اس لگائی. آیت کی تفسیر، ہاں اس آیت کی میں تفسیر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ جہنم کی طرف دلائے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر چلا اٹھوں گا، صحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں. اس پر فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے یہ لوگ آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پھیر گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں وہی کہوں گا جو ایک بندے عیسیٰ بن مریم نے کہا، كُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ، یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب اے خدا تو نے مجھے وفات دے دی. ٹھیک ہے، سیم ورڈ وفات والا. ٹھیک ہے، وفات ثابت ہوگی حدیث سے بھی اور وہاں سے بھی کہ خدا تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا. تو یہ تفسیر موجود ہے حدیث میں. ہوگا کا سوال، اب کاؤنٹر کویسچننگ نہ تو آپ نے ان کو کی ہے تو مجھے بھی نہیں کر سکتے آپ. میں اگر آپ اجازت نہیں دیتے یہ تو آپ نے پھر فہم لے لیا نا. تصدیق کہاں پہ ہے؟ فہم انہوں نے کہاں سے لیا؟ ان کو تو آپ نے کاؤنٹر کویسچن نہیں کیا. نہیں اب آپ نے رنویر بھائی آپ نے کاؤنٹر کوشچن نہیں کرنا، آپ نے کامنٹ کرنا. تو میں کامنٹ کے لیے آپ کو 1 منٹ دے دیتا ہوں. اگر آپ نے کامنٹ کرنا ہے، اسے کنکلوڈ کرنا تو میں 1 منٹ دے سکتا ہوں، لیکن آپ کاؤنٹر کوشچن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں کاؤنٹر نہیں کر رہا. ٹھیک ہوگی بات. میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں، اس کے اندر آپ جو اخذ کرنا چاہ رہے ہیں نا اس گفتگو سے آپ وہ کنکلوڈ کریں. جی 1 منٹ. بالکل صحیح ہو گیا. دیکھیں بات ہوتی ہے بالکل سیدھی اور اسٹریٹ، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی مفہوم دونوں بھائیوں نے لیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ جو مہر تصدیق ہے وہ رسول اللہ کی ہے. بات ہو رہی تھی کہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، ٹھیک، زندہ اور فوت شدہ کی. انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ ان کے نبی پاک کے الفاظ سے دی، اپنا مفہوم نہیں بیان کیا اس میں. انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ پھر وہ اپنا توفی کا وہی مطلب لے کے جا رہے ہیں. یہ تو بحث روٹیٹ کر جائے گی دوبارہ ادھر ہی کہ پھر انہوں نے کہہ دینا قرآن سے یہ بتائیں کہاں پہ یہ ہوا ہے. تو بات جو اگر وہ کلیئر وہ کہہ دیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، یہ دیکھو وہ بتائیں ہمیں اپنی دلیل کے لیے. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. عدنان صاحب آپ مجھے 1 منٹ دے دیں جنابی کے کمنٹ کے سوال کے اوپر کمنٹ کرنے کا. میں کمنٹ کے لیے آپ کو ایک منٹ دے رہا ہوں. آپ نے کوشچن نہیں کرنا، آپ نے کامنٹ کرنا. جی میں نے کمنٹ نہیں کرنا، کویشچن نہیں کرنا. دیکھیں میں نے بڑا واضح تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے. اب آسمان سے اتریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے اوپر موت واقع ہو گئی؟ نہیں کہا. تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن ابی حاتم کے ساتھ پوری سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی اور تمہاری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئر کر دیا کہ ان کی موت نہیں ہوئی. ان عیسیٰ لم یمت، اور اس کے بعد نزول من السماء کے لفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ گئے. تو بڑا واضح کیتا جی ہمارا الحمدللہ. زبردست ہو گیا. اچھا جی میں آنا چاہتا ہوں. اب ہیر بھائی نے تو اپنا جو ہے وہ چھوڑا ہے. ابن آدم بھائی موجود ہیں تو عدنان بھائی آپ رسپونڈ کی اجازت نہیں، آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کامنٹ کر سکتے ہیں. میں کامنٹ آپ کو کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے تو سمپل سی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت تحریر کی اپنے ایویڈنس میں پیش کی اللہ تعالیٰ کے حضور، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی، اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے معنی پیش کیے ہیں. تو جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اپنی گواہی کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے طور پہ پیش کر رہے ہیں
تو قرآن کریم میں بھی وفات کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا عدنان تو صاحب وہ بات اس ٹھیک ہے. طرح سے ہے، سوری معذرت کے ساتھ اگر اس کو کامنٹ نہیں کیا کسی نے، میں اس کے اوپر آپ کی توجہ دلا دوں کہ دونوں کانورسیشن جو ہیں وہ قیامت کے دن کی ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن کی دونوں کانورسیشن آپ رپورٹ کر کے اس کو آپ دنیاوی زندگی پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ کا جو جواب ہے وہ بھی قیامت والے دن کا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو موت آنی ہی نہیں ہے. قیامت والے دن ہر ایک کو موت آ چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ کے واپس آ کے بھی موت آ چکی ہوگی. آپ نے اس پہ بحث کرنی ہے تو علیحدہ سے موقع مجھے دینا، میں مناظر ہوں نا، مجھے موقع دینا. یہ آپ کیوں کمنٹ کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ موضوع رکھ کے بحث اچھا، تو میں وہ تو معذرت پتہ نہیں چاہتا ہوں. ساحل کالو صاحب تو ایسی تفسیروں پہ اب آ گئے ہیں کہ جن کا نہیں ایک منٹ عدنان بھائی نہیں تان نہیں کرنا. وہ آپ کہہ رہے ہیں میں مجھے معذرت کرنے چاہتا ہوں، میں نے نا مختصر کرنا تھا اس بات کو، میں نے اس لیے وہ بتا دیا. میرا خیال ہے کہ ساحل کاؤنٹر مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. اگر آپ کو کاؤنٹر کرنے کا اتنا ہی حق تھا تو آپ نہیں میں نے آپ کو کامنٹ کی اجازت دی تھی. آپ نے بھائی میں نے اپنی کمنٹ اپنی حق دلیل کے حق میں دینا ہے نا. اور کس چیز پہ میں یا تو ان کی بات پہ کمنٹ کر سکتا ہوں یا اپنے حق میں دلیل دے سکتا ہوں. سر کامنٹ دلیل نہیں ہوتی. آپ کو وہ موقع مناظرے میں ملا تھا، آپ نے وہاں پر یہ پیش نہیں کی، رائٹ؟ آپ نے یہ جو خود صحیح باتیں ابھی پیش کی جا رہی ہیں حدیث کی. چلے ٹھیک ہے میں حذف کرتا ہوں اس بات کو. ٹھیک ہے جی، معذرت. ٹھیک ہے جی، ختم ہو گئی بات. میں آپ کی طرف نہیں آ رہا. یہ آپ نا اینڈ پہ جب کامنٹری ہوگی نا اس کے اوپر، تو کامنٹری کے اندر یہ ایڈریس کر دینا آپ. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ نہ کریں اس کو، وہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو فاؤل پلے مان لیں. جی ابن آدم بھائی موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی، 2 منٹ ہیں. کامنٹ یا کوشچن؟ تھوڑے سے کامنٹ ہے اس کے اوپر، وہ کمنٹ کرنا چاہیں گے تو کر دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا توفی کا مطلب صرف موت ہے یا وفات ہے؟ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ اپنی مرضی سے تو نہیں لے سکتے. اب سادی سی بات ہے کہ جب سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سلیب دی گئی. تو کیا اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو موت دے دی گئی؟ نہیں کہا گیا. اس کے بعد کیا کیا گیا؟ ایک شخص کو نہ قتل کیا گیا، ایک شخص کو نہ سلیب دی گئی. تو یہ چیز کنفرم ہے کہ وہ شخص زندہ ہے. مجھے عدنان صاحب بتا دیں کہ اگر جب کسی کو قتل بھی نہیں کیا گیا، کسی کو سلیب بھی نہیں دی گئی، تو وہ شخص کی حالت کیا ہوگی؟ وہ زندہ ہوگا کہ وہ فوت شدہ ہوگا؟ اور اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب رفع کے مطلب اس کو اپنی طرف درجات بلند کر دیے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ رفع کا مطلب جو ہے ایک بہت واضح آیت ہے، اس کو اپنی طرف درجہ بلند کر دیا کہ اس کو نہ قتل کیا گیا نہ اس کو سلیب دی گئی، بلکہ کیا کیا گیا؟ اس کو اپنی طرف درجہ بلند کر دیا گیا. کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب جب دوسری آیت کی آتے ہیں، سورۃ آل عمران کی بات کرتے ہیں یہ آ کے، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ان سے کافروں سے پاک کر دیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ خطرہ آپ کو جسمانی ہے یہاں پہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روحانی اس کی درجات بلند کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں سے پاک کیا، کافروں سے بچایا. تو کافروں سے بچانے کے لیے ان کو موت دے دی، وہ کافروں سے بچ گئے. اور ان کو موت کدھر جا کے تھی؟ وہ جا کے ادھر کشمیر میں جا کے تھی، یا تو ادھر ہی موت دے دیتے. تو آپ کہتے ہیں جی صاحب کے سامنے فوت ہو گئے ہیں، بات ختم. ان کی بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی، نہ تاریخ سے ثابت ہوتی ہے، نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے، نہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے. ابھی ساحل بھائی نے جو حدیث پیش کی ہے اس حدیث کے اندر بڑے واضح الفاظ ہیں کہ ثم ینزل عیسی ابن مریم من السماء. یہ اکثر بولتے ہیں آسمان کا لفظ کدھر ہے، آسمان کا لفظ کدھر ہے. جزاک اللہ. جی بس میرے آخری دو کمنٹ ہیں اس کے اندر کہ یہ جو حدیث کے اندر جب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ وہاں پہ کدھر ہیں، تو وہ یہ الفاظ ادھر اسی آپ کو دی جا رہے ہیں. اور ڈنڈا پیر صاحب کی جو بات ہے کہ جی آپ نے جو تصدیق کرنی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنی ہے. یہ بتا دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کو موت دے، وہ فوت ہو گئے. کوئی ایک لفظ دکھا دیں کہ انہوں نے کہا کہ فوت ہو گئے واضح لفظوں میں. اچھا چلے، میں کامنٹ تھا آپ کا، اس پہ میں رسپونڈ ضروری نہیں ہے سمجھتا. اگر ضروری سمجھتا ہے کوئی تو اسپیکر بول دے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کا کامنٹ تھا وہ لے لیا ہم نے. اچھا جی اب میں آتا ہوں. یہ رونن صاحب آئے ہیں، یا یہ آپ کو میں بعد میں موقع، رونن بھائی آپ کو بعد میں موقع دیتا ہوں، آپ 1 منٹ کے لیے رک جائیں. جنید رفیق بھائی بیٹھے ہیں ہمارے پاس کافی دیر سے. جنید رفیق بھائی آپ 2 منٹ میں کامنٹ یا کوشچن جو بھی کرنا چاہیں وہ کر لیں، اسپیکرز اویلیبل ہیں. جنید رفیق بھائی موجود ہیں آپ؟
जुनैद भाई मौजूद हैं? जुनैद भाई 1, जुनैद भाई 2, जुनैद भाई नहीं है। अच्छा जी, चले मैं इसको एंड कर रहा हूँ। रोनिन भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल था अदनान की तरफ। सूरह मायदा जो कुरान में 110 आयत, अब मुझे पता नहीं अगर ये आप लोगों ने डिस्कस कर लिया तो मैंने अभी ज्वाइन करे। तो सूरह मायदा की 110 आयत में जो है ये लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि उन्होंने यहूदियों से मुकम्मल नजात जो है दी थी, जहाँ यहूदियों ने उन्हें छुआ भी नहीं। तो अगर जमात का ये ईमान है कि उन्हें सलीब पे चढ़ा गया, तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि एक जगह पे आप कह रहे हैं कि सलीब पर चढ़ाया गया, अब वो इरेलेवेंट है अगर बाद में उतारा या नहीं, लेकिन अगर चढ़ाया गया तो ये फिर सूरह मायदा की 110 आयत का कैसे रिकंसाइल होती है, जब वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्लियरली कहा है कि यहूद उन्हें जो बनी इसराइल हैं वो उनसे जो है उनका कफफ आई थिंक वर्ड है कफफ। तो इसका अगर आप जरा जवाब देते हैं प्लीज। जी दाम मकतूब साहब कमेंट करना चाहेंगे? बात वैसे आपने सुन ली है, कमेंट करना चाहेंगे इस पर? हाँ, जो अल्लाह ताला का बचाना होता है इसे लाजमी नहीं है कि कोई शख्स बिल्कुल ही कोई छू भी नहीं सकता या हाथ भी नहीं लगा सकता। हमारी तो ये अंडरस्टैंडिंग है, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला का हर तरह का बचाने का वादा था उनसे, उनके साथ भी। लेकिन ये नहीं होता था कि वो कुफार लोग हैं किसी भी हद तक उनके करीब नहीं आ सकते थे या उनको किसी तरह का ना एज़ा नहीं पहुँचा सकते थे। कुछ ना कुछ तो करीब आ जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला फिर मौजज़ाना तौर पर उनको बचाता है, और यही यहाँ पर हुआ। तो मेरे ख्याल में आपने जो अंडरस्टैंडिंग ली है। दूसरा, हमें कोई इससे मसला नहीं है कि आप ये भी समझ लें कि उनको बिल्कुल ही सलीब पर चढ़ाया भी नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मसला ये है कि उनको जिंदा जिस्म आसमान पर नहीं उठाया गया। ये चीज़ कुरान करीम में साबित नहीं होती है। आप उनका कुछ और मतलब निकालना है वो निकाल लें, वो कोई मसला नहीं है कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया या नहीं चढ़ाया गया, उससे हमारे अक़ीदे का लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारा अक़ीदा वादे जो ये है कि उनको जिंदा जिस्म समेत आसमान पर नहीं उठाया गया, बल्कि उनकी वफ़ात हो गई है। ठीक है जी रोनिन भाई, कोई बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? मैं तो बस यही कहूँगा, कमेंट उन्होंने कर दिया है, मुझे उस पर है रिजर्वेशन एक, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं उलझना नहीं चाह रहा, क्योंकि रफ़ा का जो मानी लेते हैं मैं कमेंट कर दूं, होस्ट होने के नाते थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वैसे मेरा ख्याल है साहिल भाई अगर इसको रिस्पॉन्ड कर दें आपकी बात को। साहिल भाई, सलीब पर चढ़ाया शुरू हो जाएगा, आप अपना अपना जैसे चल रहे थे वैसे ही चले। अगले चले ठीक है, मैं एंड पे मैं रोनिन भाई, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सलीब पे चढ़ाए बगैर रफ़ा की ज़रूरत, ये इसके ऊपर बात अभी बाद में हम कर लेंगे, बहुत ज़रूरी नुक्ता। भाई ने जो 2 हदीसें दी हैं, मैं काइंडली ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके रेफरेंस दे दें ताकि हम क्रॉस चेक भी कर लें कि आया ये सही हदीस है, ये जो भी है। जी, पहले हदीस जो मैंने पेश की थी कि फिर ईसा इब्ने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे, मुस्नद अल बाज़ार के अंदर हदीस नंबर है 9642, दोबारा नोट कर लें, 9642 हदीस का नंबर है, किताब का नाम है मुस्नद अल बाज़ार। जो दूसरी हदीस मैंने रिवायत पेश की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो क्या नाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके ऊपर मौत नहीं आई और वो वापस आने वाले हैं। ये हदीस आपको मिल जाएगी जनाब तफसीर इब्ने कसीर के अंदर भी, तफसीर तबरी के अंदर भी। तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 472 है, ठीक है। यही आयत या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का वराफ़ी को लैया की आयत के तहत ये हदीस हज़रत हसन से मरवी है, जिन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। जी ठीक हो गया जी। अहीर भाई, आपने सबसे आखिर में बारी मांगी थी, आपको मैं देता हूँ बारी। आपने मेरा ख्याल है क्वेश्चंस नहीं करने। अहीर भाई का कमेंट लेने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ माज़रत के साथ जी सर। कि यहाँ पे जो कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक इन्होंने अपनी तरफ से पेश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने कहा कि मैं वही कहूँगा जो ईसा इब्ने मरियम ने कहा था। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें वजाहत क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात वही कहूँगा। मैं ये कमेंट सेक्शन बंद हो चुके हैं, मैं अपनी वजाहत के लिए अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ। कमेंट खत्म हो गए अदनान साहब, आप अगर कोई कमेंट करना चाहें लास्ट तो वो कर लें, उसके बाद फिर मैं पैनल ओपन करता हूँ और अहीर भाई ने भी अपना कंक्लूजन देना है और साहिल भाई ने भी देना है। आपको कुछ कहना है अदनान भाई? कोई आपको
ٹھیک ہے، جو اگر ذکر جو جنرل میں آپ لوگوں نے کیے ہیں وہی میں آپ دوبارہ سے کمنٹ انہیں پہ کر دیتا ہوں. فائنل اپنا پھر مجھے اجازت دے دیجیے گا آپ. کیونکہ آپ لوگوں نے حدیثیں بھی جو پیش کی ہیں اس میں بھی زندہ جسم سے آسمان پہ جانے کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ کو کسی اپنے جو قرآن میں جو آپ نے دعویٰ کیا تھا اس کی تائید میں کوئی حدیث آپ کو پیش کرنی بھی چاہیے تھی تو یہ پیش کرنی چاہیے تھی کہ ان کا زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو. نامی دعویٰ وہ نہیں تھا. آپ دیکھیں میں اس لیے آپ کو ٹوک رہا ہوں میرے بھائی، پیارے بھائی، سنیں میری بات سنیں. ساحل کا دعویٰ بھی کروں میں چلا جاؤں گا، آپ اس کا رد کرتے رہے بات. چلیں جی 2 منٹ لے لیں 2 منٹ لے لیں 2 منٹ لے لیں جی 2 منٹ لے لیں. یہ نہیں 2 منٹ میں لگا رہا ہوں، آپ کھل کے بات کریں، میں نہیں ٹوکوں گا. اور یہ بھی اگر حدیث آپ کو دینی بھی چاہیے تھی جو پرومیننٹ ستہ ہیں اس میں سے آپ کو نکال دیں. اتنی بے شمار حدیث ہیں، ان میں ایک بھی حدیث میں آسمان کا ورڈ ثابت نہیں لکھا ہوا. نہ تو مرزا صاحب کے دور میں تھا، مرزا صاحب اپنے دور میں بھی چیلنج کرتے رہے تھے آسمان کا ورڈ آپ حدیث نہیں دکھا سکتے. یہ بعد میں میرے خیال میں یہ چیزیں ساری اخذ کی گئی، لیکن اگر ہیں بھی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو تمام انبیاء کا آسمان سے نزولی مانتے ہیں روحانی طور پر. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو بلندی ہے وہ آسمان سے مضروب ہے، اسی طرح سے ہم ان کے روحانی وجود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے مانتے ہیں، وہ تمام انبیاء کو. تو روحانی طور پر یہ بات کی جا سکتی ہے. آپ نے جو ثابت کرنی تھی جس کے لیے آپ کو صراحت ضروری تھی وہ تھی زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا. یہ جو سلوک تھا کسی بھی نبی کے ساتھ اتنے لمبے عرصے تک نہیں ہوا، نہ کسی دور میں ثابت ہے، نہ کسی انسان کے ساتھ ایسا ہوا کبھی بھی. تو یہ چیز آپ کو ثابت کرنی تھی، قرآن کریم سے صراحت کرنی تھی. اور اگر صراحت تو آپ کو ایگری کر رہے ہیں موجود نہیں تھی، اس کے تائید میں آپ نے کچھ حدیث ایسی انون سی بک سے آپ نے کوئی ڈھونڈی ہے، وہاں پر بھی زندہ جسم سمیت آسمان کا ذکر نہیں ہے. آپ کو صرف دھوکہ لگ رہا ہے ان کے نزول کے وقت سے. وہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی، پھر حدیث پر ہم جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ان کے 2 خلیے بھی بتائے ہیں، ان کی عمر بھی بتائی ہوئی ہے. تو یہ ساری پھر وہ آگے سے بحث حدیث پر آ جائے گی جو کہ ضمنی علم ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کامل طور پر اپنا عقیدہ کوئی اخذ نہیں کر سکتے. آپ نے عقیدے کی بنیاد ڈھونڈنی ہے قرآن کریم سے، پھر اس کے سپورٹ میں آپ حدیث پیش کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے عقیدہ رکھا ہوا ہے اس کی سالڈ ریزن اس میں ایف اینڈ بٹس بالکل بھی نہ ہو، وہ ہونے چاہیے قرآن کریم سے، جہاں پر ان کی زندگی 2000 سال تک رہنے کا، قیامت تک رہنے کا، جب بھی آنے کا وعدہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، جسم سمیت پر کہیں جانے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی کہیں پر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے، تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. یہ چیز آپ کو ثابت کرنی تھی، اس میں میرے خیال میں آپ لوگ کوشش کرتے رہے، لیکن ایسے 2 منٹ نہیں مل سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا عدنان صاحب، بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، آپ بیٹھنا چاہیں ویلکم. لیکن اب کامنٹس اب میں آپ سے نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے اپنی آخری ٹرم لے لی ہے. جی ساحل بھائی 2 منٹ لے لیں. میں صرف ابھی شاہ صاحب کو ویلکم کر دوں. شاہ صاحب آگے میں جلدی کر لوں. شاہ صاحب کرتے ہوئے ذاتی بات میرا بنتا جی نہیں ہے. شاہ صاحب کو موقع پورا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں اہیر بھائی کو موقع دوں گا بیکاز انہوں نے اپنے آپ کو بہت دیر سے روکے رکھا ہے. شاہ صاحب معذرت کے ساتھ اہیر بھائی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. میں اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا اور پورا پھر آپ سے بیان اس پہ لیا جائے گا جو بھی آپ اس پہ جاری رہا. آرام سے تسلی سے ساتھیوں کو بولنے دیں. میں جزاک اللہ، بہت شکریہ استاد محترم. اچھا جی ساحل بھائی 2 منٹ لگا نہیں رہا، آپ کمپلیٹ کریں بات. جزاکم اللہ واسن جزا. دیکھیں یہاں پہ جب ڈنڈا پیر بھائی نے کہا کہ یہ جو آپ مفہوم لے رہے ہیں یا عیسائی متوفی کا ورافی کا یا کہ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹمپ ہے، سٹیمپ کے اوپر انہوں نے پھر لفظ توفی پیش کر دیا کہ دیکھ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. اب یہ نہیں بتانا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی وفات کے لیے پیش کی تھی یا کسی اور بات کے لیے پیش کی تھی. اگر میں پوری امت قادیانیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ یہ بات ثابت کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت حدیث کے اندر اپنی وفات کے لیے یہ استدلال پیش کیا تھا یا اس بات کے لیے پیش کیا تھا کہ اے اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، یہ تھی وہ وجہ. جو اب اس کا چیکو چبا کے دیکھیں نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحاب ساتھی جن کو دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ گناہ گار ہے، اگر یہ غلط ہے تو تو ہی اللہ، تو بہتر جانتا ہے، تو چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے. یہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ توفی آیا ہے تو وہاں پہ معنی موت لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت نہیں لیتے. تو جناب زمان گزارش اتنی سی ہے کہ آپ کو بھی مسلم ہے کہ تمہاری وفات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں وفات
क्योंकि यहाँ कुरान करीम ने हमें बता दिया इसकी वजह तवफ़ी का मायना मौत क्यों है। इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद के अंदर आता है, सूरह ज़ुमर के अंदर, इन्नका मय्यत व अन्हुम मय्यतून, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी वफात पाने वाले हैं और ये भी मरने वाले हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तवफ़ा का जो लफ्ज़ आया है वो वफात आया है। लेकिन क्या आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि आप मानते हैं कि पास के अंदर उनकी वफात साबित हो चुकी है, तो क्या आप कुरान मजीद के अंदर से एक आयत इस तरह की पेश कर सकते हैं जिसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ मात बात सीखे माजी के लिए इस्तेमाल हुआ हो? कभी नहीं कर सकते। ये मेरा ठीक है कि वहां पर जो जिक्र हो रहा है वो भी क़यामत का हो रहा है, और जो हजरत ईसा फरमा रहे हैं वो भी क़यामत के दिन ही फरमा रहे हैं। हमारा किसी का ये कीदा नहीं कि हजरत ईसा ने हमेशा जिंदा रहना है, उन्होंने भी आना है, अपनी तबई मौत यहाँ पे मरना है, और उनको मुसलमानों ने उनका नमाज जनाजा पढ़ के उनको मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक यहाँ पर है नेक्स्ट टू हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको दफन भी करना है। ये हमारा अकीदा है जो कि कुरान से साबित, अपना अहदीस से साबित है रसूलुल्लाह की। माजरत मैं वो बात कहना भूल गया यार, माजरत के साथ एक वैसे मैं बात करना चाहता था कि इन्होंने एक कहा, चैलेंज दिया कि जब अल्लाह ताला फ़ाइल हो, मफ़ूल जो है वो ज़ीरो हो, तो वहाँ पे मौत के मायने के अलावा कोई और मायना लिया नहीं जा सकता। अगर कोई करीना साथ होगा तो अगर नींद का करीना होगा तो मायना नहीं है। मैं कहता हूँ अगर ये करीना लगाते हैं तो मैं कहता हूँ अगर करीना वहाँ पे रफ़ा का हो तो वहाँ पे मायना मौत हो ही नहीं सकता। पूरी उम्मत कादियानियत को चैलेंज है कि